ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے میرے ناول کا نام ہے مرہم اور اس کی رائٹر ہیں منیزہ اختر۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیسا لکھتی ہیں یا ان کا رائٹنگ سٹائل کیسا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں تو یقیناً یہ اچھا ناول ہی ہوگا، تو اسی لیے میں نے اپلوڈ کیا۔ اگر یہ مجھے ڈیورنگ پڑھتے ریڈنگ کرتے مجھے پسند نہیں آیا تو یقین جانیے میں اپلوڈ نہیں کروں گی، بے شک میں نے آدھا اس کو ریڈ کر لیا۔ تو میں بہت خیال رکھتی ہوں اس چیز کا کہ جو بھی ناول اپلوڈ کروں وہ اچھا ہو اور آپ کو پسند آئے اور آپ کا انٹرسٹ برقرار رہے۔ تو آئیے شروع کرتے اس ناول کو، دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ السلام علیکم علیشہ۔ وہ گلاس لے کر سٹاف روم کی طرف جا رہی تھی جب اپنے پیچھے تیز تیز قدموں کی چاپ سنی تھی اس نے، اور اب ایک دم سے تیزی سے وہ اس کے سامنے آ کر سلام کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ ذرا خفگی سے بولی۔ بہت تیز چلتی ہیں آپ، وہ منہ بنا کر بولا۔ پھر بھی آپ میرا راستہ روک لیتے ہیں، وہ ابرو اٹھا کر بولی۔ بس کبھی ہار نہیں مانی۔ کیا انداز تھا، علیشہ نے مسکراہٹ دبائی۔ چلے علیشہ، کافی پینے چلتے ہیں۔ وہ اونچا لمبا نوجوان اب کافی آفر کر رہا تھا۔ اب علیشہ نے دانت کچکچائے تھے۔ یہ میں پروفیسر علیشہ سے سیدھا علیشہ کب ہوئی؟ خفگی سے پوچھا گیا۔ علیشہ کے سامنے رخ لیے الٹی چال چلتے اس نے آنکھیں گھمائی اور اپنے ہاتھوں کو براؤن لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ڈالا۔ کلاس میں آپ پروفیسر علیشہ اور باہر علیشہ ہیں، وہ دوستانہ مسکراہٹ لیے کہنے لگا۔ مبرم علی، سدھر جائیے، علیشہ نے گھورا تو مبرم علی نے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ بلیک جینز کے اوپر اس نے بلیک مختلف رنگوں والی قمیض پہنی ہوئی تھی جو اس کے لمبے کالے کوٹ کے نیچے چھپ چکی تھی، اور ساتھ میں مختلف رنگوں کا حجاب۔ مبرم نہیں جانتا تھا کہ اس کے بالوں کا رنگ کیا ہے، مگر اس کو لگتا تھا کہ اس کے بال اس کی آنکھوں جیسے ہوں گے، کالے۔ مبرم نے گہرا سانس لیا۔ وہ دونوں مسلسل چل رہے تھے۔ سدھرنے کی ضرورت آپ کو ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اصل موضوع سے ہٹ رہی ہیں۔ علیشہ نے کندھے اچکا کر دور یونیورسٹی کے گراؤنڈز کو دیکھا جو دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ کم ان پلیز، آج تیسرا دن ہے اور آپ مسلسل انکار کر رہی ہیں۔ علیشہ کی اور اس کو کراس کر کے سٹاف روم کے دروازے کی طرف آئی۔ مبرم بھی اس کے ساتھ گھوما تھا۔ سوری ٹو سے، لیکن کچھ پروفیسرز کے ساتھ آج ضروری میٹنگ ہے۔ اب ہم پروفیسرز تم اسٹوڈنٹس کی طرح ویلے نہیں ہوتے نا۔ وہ آنکھیں جھپکتی سٹاف روم کے اندر چلی گئی اور وہ اس کی بات سن کر بس دانت ہی کچکچا سکا۔ پلٹ کر اس نے محراب کے پار اترتی دھند کو دیکھا تھا۔ اب کیا کرنا باہر جا کر؟ اچھا تو یہ تھا کہ گروپ والوں کے پاس واپس جائے اور تھیسس کی تیاری کرے۔ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زار کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ وہ بہار کی دلہن تھی، لیکن بہاریں اس پہ فدا نہیں ہوئی تھی، بہاروں نے اس پہ اپنا کرم نہیں کیا تھا۔ اس کی شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا، لیکن اس کے سسرالیوں کا رویہ اتنا عجیب تھا۔ بظاہر وہ بیاہ کر اپنے سگے تایا کے گھر آئی تھی، مگر ان لوگوں کے رویے نے اس کو احساس دلا دیا تھا کہ وہ اس کے سگے ہرگز نہیں۔ وہ لوگ انتہائی کینہ پرور اور حسد کرنے والے لوگ تھے۔ دوسروں کی کامیابیاں ان لوگوں کو چبھتی تھی۔ وہ اور خود وہ ایک نمبر کے کاہل اور سست انسان تھے جو باپ کی جائیداد پہ عیاشی کر رہے تھے۔ علیشہ نے گہرا سانس لے کر اپنی تائی ساس کو دیکھا تھا۔ تائی اماں، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ وہ جس نے ایم ایس سی میتھس میں گولڈ میڈل اپنے نام کروایا تھا اور پھر ایم فل میں بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے تھے، وہ اپنی ساس سے بات کرتے وقت نہ جانے کیوں گھبرا جاتی تھی۔ ہاں کہو، تھیکے انداز میں کہا گیا۔ شادی کو کافی دن ہو گئے ہیں اور مجھے یونیورسٹی سے اتنی ہی چھٹیاں ملی تھی تو میں اس سوموار کو دوبارہ سے یونیورسٹی جانا شروع کر دوں، اس نے دھیمے انداز میں اپنی تائی کو بتایا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں انگارے لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اے بی بی رانی، کیا تجھے تیرے باپ نے تمیز نہیں سکھائی؟ ارے کیسی یونیورسٹی، کیسی چھٹیاں، ہائے اللہ، ایسی بہو تو نے مجھے ہی دینی تھی۔ وہ تو بین ہی کرنے لگ گئی تھی۔ علیشہ نے گھبرا کر اپنے شوہر کو دیکھا جو ہال میں رکھے پلنگ پر آڑا ترچھا لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ بھول کر بھی اپنے ذہن میں اب یونیورسٹی کا خیال نہ لانا، وہ تیری ماں ہی تھی جس نے جوان جہان بیٹی کو آوارہ چھوڑا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی روز بن ٹھن کر غیر مردوں میں جائے۔ نیری بے حیائی، اس کے الفاظ علیشہ کو سرخ کر گئے تھے۔ جتنی بے شرمی تھی کرنی تھی کر لی، اب سکون سے گھر بیٹھو، اپنے شوہر کی خدمت کرو اور مجھے اس طرح نہ دیکھو۔ تیری یہ معصوم شکل میرے پہ اثر نہیں کرے گی، جیسے میں تو جانتی ہی نہیں کہ کیسے اس معصوم شکل کے پیچھے آوارہ لڑکی ہے، لڑکوں کے ساتھ ٹھٹھے لگانے والی۔ بس یہی علیشہ کی بس ہو گئی تھی۔
وہ تیر کی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی. آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی, ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے. شادی کے ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کو یہ سب اپنی سگی تائی سے سننے کو ملے گا, وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. آنسو بے آواز بہنے لگے تھے. کچھ دیر گزری کہ اس کا موبائل بجنے لگا. وہ چونکی تھی اور پھر سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر کان کو لگائے. وہ خود پہ قابو پانے کی کوشش میں تھی. السلام علیکم علیشا, کیسی ہو میری جان؟ دوسری طرف اس کی ماں تھی. وعلیکم السلام ممی. اس نے بھرائی آواز پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی. تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ وہ تشویش سے بولی. ممی وہ. اس سے پہلے کہ وہ کال مکمل کرتی کسی نے پیچھے سے موبائل کھینچ کر کال کاٹ دی تھی. وہ تیزی سے پلٹی اور پھر سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی. نفرت ہے مجھے ایسی لڑکیوں سے جو سسرال میں ہوئی ذرا ذرا سی بات پہ ماں کو فون کھڑکا دیتی ہیں. ارسلان نے موبائل بیڈ پہ پھینکا تھا. اس گھر کی باتیں باہر نکلی تو میں بہت برا حشر کروں گا, یاد رکھنا. انگلی اٹھائے وارن کیا گیا. علیشا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو وہ پھر سے ٹوک گیا. جو میری ماں نے کہا ہے اسے پلو سے باندھ کر رکھنا, اور اس فساد کی جڑ, موبائل کی طرف اشارہ کیا گیا, کو ذرا کم استعمال میں لانا. یہ نہ ہو میں مکمل اپنے قبضے میں کر لوں. وہ زہریلے انداز میں کہتا باہر نکل گیا, جیسے آیا ہی کمرے میں دھمکانے کے لیے تھا. جبکہ علیشا اب کی بار سناٹوں میں اترنے لگی تھی. نہیں, مجھے حوصلہ نہیں آنا, میں پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں, مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہوگی. علیشا نے خود کو تسلی دی تھی. مگر جو تکلیف نصیب میں لکھی جا چکی ہوتی ہے اس کو سہنا تو ہے نا, مگر دعا نصیب بدل دیتی ہے. ہنس پڑتا ہے بہت, زیادہ غم میں بھی انسان, بہت خوشی سے بھی تو آنکھیں ہو جاتی ہیں نم. اسلام آباد نمل یونیورسٹی کا کیفے کھچا کھچ طالب علموں سے بھرا پڑا تھا. ہر طرح کی, ہر کسی کی اپنی باتیں اور اپنے کام تھے. ایسے میں کھڑکی کی طرف رکھی میزوں پہ وہ چاروں دوست بیٹھے تھے, جن میں 3 نوٹ بک پہ جھکے کوئی پوائنٹ حل کرنے میں مگن تھے, جبکہ ان کے سامنے نیلی داڑھیوں والی ٹی شرٹ کے ساتھ بھوری جینز پہنے لڑکے کی نظریں گراؤنڈ سے ہو کر سیڑھیوں کی طرف جاتی اس نرم و نازک لڑکی پہ تھی جو یقیناً کوئی کلاس لینے جا رہی تھی. یہ جو اپنی علیشا ہے نا, لڑکے نے لب کشائی کی تھی. جبکہ سامنے بیٹھے دوستوں نے ایک ساتھ سر اٹھایا تھا, جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی. تینوں کی آنکھوں میں ناگواری تھی. واٹ ڈو یو مین بائی اپنی علیشا؟ کالی ڈریس شرٹ اور کالی جینز والے خوبصورت سا سنجیدہ چہرہ لیے مستقیم نے سوال کیا تھا. میرا مطلب ہے یہ جو علیشا ہے. اس نے پھر کچھ کہنا چاہا لیکن پھر رک گیا کیونکہ پھر تینوں نے گھورا تھا. مبرم علی, پروفیسرز کی عزت کرنا سیکھو, وہ پٹھانی لڑکی اپنے پٹھانی لب و لہجے میں بولی تھی. اچھا میری ماں. مبرم علی وہی لڑکا جس نے نیلی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اکتا کر ہاتھ جوڑ کر کہا تو مستقیم نے پھر ہنکارا بھرا. آئی مین اچھا میری بھابھی, وہ زی چو کر بولا. لیکن تینوں دوست اب مسکرا اٹھے تھے. جبکہ وہ سوال تر کرتا دوبارہ گراؤنڈ کو دیکھنے لگا, جہاں کسی اسٹوڈنٹ کے روک لینے پہ وہ کچھ دیر ٹھہری تھی. پوچھ لو مبرم, کیا پوچھنا ہے؟ ایڈٹ کی کالی سفید دھاریوں والی ٹی شرٹ, کالی جینز پہنے, پرکشی سابلے رنگ پہ ہلکی ہلکی داڑھی لیے وہ رؤف عباس تھا, جس نے پھر سے مبرم کو متوجہ کیا تھا. مبرم نے شکر کیا کیونکہ یہ سوال وہ لازمی پوچھنا چاہتا تھا. یہ جو اپنی پروفیسر علیشا ہے, ان کی عمر کیا ہوگی؟ مبرم نے معصومیت سے پوچھا. وہ تینوں پھر سے ہنسے تھے, اپنی کہنے پہ, لیکن ٹوکا اس لیے نہیں کہ وہ پروفیسر ساتھ لگا چکا تھا. کیوں, تم نے جان کر کیا کرنا ہے؟ مستقیم نے پھر پوچھا. مبرم نے دانت کچکچائے. PhD اس پہ ہی کرنی ہے, خود سے بڑبڑایا. ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. تینوں کی کھوجتی نظروں پہ وہ گڑبڑا کر بولا. ہمارا بیچ جس سال آیا تھا اس سے پہلے پروفیسر علیشا کا بیچ پاس آؤٹ ہوا تھا, یاد ہے؟ ان کے گولڈ میڈلسٹ ہونے پہ کتنی دھوم مچی تھی, تو یونیورسٹی نے ساتھ ہی ان کو جاب آفر کر دی. اس طرح وہ ہماری پروفیسر کے طور پہ اپوائنٹ ہو گئی. تو دیکھا جائے تو وہ ہمارے سے 1.5-2 سال بڑی ہیں. وہ پٹھانی لڑکی جو لال سوٹ پہنے ٹماٹر لگ رہی تھی حساب کتاب کر کے بولی, تو وہ تینوں اس کو داد دینے والے انداز میں دیکھنے لگے. واہ واہ حرین مستقیم, آپ نے تو میتھس اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کیا ہے, مبرم نے تالی مار کر کہا. تو حرین کو صدمہ سا لگ گیا. مطلب وہ جو اتنے بڑے بڑے فارمولے حل کرتی آئی ہے وہ کچھ بھی نہیں؟ مستقیم اور رؤف ہنسے تھے. ویسے اس لحاظ سے وہ مجھ سے 1-8 سال ہی بڑی ہوئی. مبرم کے کہنے پہ وہ تینوں الجھ کر دیکھنے لگے. میں نے MSc کے بعد سال سکپ کیا تھا نا, وہ یاد دلانے والے انداز میں بولا. تو تینوں نے سمجھ کر سر ہلایا. جبکہ وہ پھر سے گراؤنڈ کو دیکھنے لگا. وہ جا چکی تھی. اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائی تو وہ برآمدے میں چلتی جا رہی تھی. مبرم کی نظریں ہٹنے سے انکاری ہونے لگی, یہاں تک کہ وہ کلاس روم کے دروازے تک پہنچ گئی. مگر اندر داخل ہونے سے پہلے وہ پلٹی تھی اور پلٹ کر نافہم انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی, حتیٰ کہ گراؤنڈ میں بھی نظریں دوڑائی تھی. پھر الجھن پہ اندر چلی گئی. جبکہ مبرم اس کو ایسا کرتا دیکھ کر سانس روک گیا, اور جب وہ کندھے جھکا کر اندر چلی گئی تو اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی.
تو کیا میری نظروں کی تپش اس تک پہنچ گئی تھی؟ تو اگر نظروں کی تپش پہنچ سکتی ہے تو اپنے خیال کو ادھورا چھوڑ کر وہ گہرے انداز میں مسکرایا تھا، اور اس مسکراہٹ نے دائیں گال میں پڑنے والے گڑے کی چھپ دکھائی تھی۔ وہ مسرور سا ہو گیا تھا۔ ادھر دکھاؤ، میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس نے نوٹ بک ان تینوں کو سامنے سے کھینچی تھی اور تینوں نے صدمے بھرے انداز میں دیکھا تھا۔ ہم 1 گھنٹے سے سر کھپائی کر رہے ہیں، تب خیال نہیں آیا تھا، رؤف نے غصے سے کہا تھا۔ میں تم تینوں کی ذہانت چیک کرنا چاہتا تھا۔ افسوس ہوا جان کر میرے تینوں دوست نکمے ہیں، معصومیت سے آنکھیں چپک چپک کر کہا گیا تو تینوں نے کچا چبا جانے والے انداز میں گھورا تھا۔ اوکے کام ڈاؤن، بدتیسی دکھا کر وہ نوٹ بک پہ جھک چکا تھا۔ تینوں نے سر جھٹکا تھا۔ وہ تینوں دوست اپنے بیچ کی کریم تھے۔ ذہانت اور قابلیت ان چاروں پہ جیسے ختم ہوتی تھی۔ چاروں کی دوستی یہیں آ کر ہوئی تھی۔ مستقیم اور حرین تایا چچا زاد تھے اور دونوں نکاح جیسے بندھن میں میٹرک کے بعد ہی بن گئے تھے۔ دونوں کا تعلق پشاور سے تھا اور دونوں کا خواب نمروں کے پیچھے سر کھپانا تھا۔ رؤف عباس ملتان سے تھا اور نمل کے بعد اس کی اگلی نظر نسکوم پہ تھی، جبکہ مبرم علی اسلام آباد کا رہائشی تھا مگر ہارورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا۔ وہ وہاں کے بہترین سٹوڈنٹس کی فہرست میں سر فہرست تھا، اور جب اس نے گریجویشن کے بعد 1 ایئر ماسٹر ڈگری میں داخلہ لیا تھا تو اس کے پروفیسرز کو اس پہ فخر ہوا۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے ہر کوئی جانتا تھا کہ اس سال کے ریکارڈ پہ مبرم علی ہی توڑے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ اسٹوڈنٹ آف سینچری قرار دیا گیا تھا۔ ان دنوں وہ ایم فل میں ایڈمیشن لینے کے ساتھ ساتھ ایک جاب بھی کر رہا تھا جب پاکستان سے اسکول اس کو دل دہلا دینے والی خبر موصول ہوئی تھی۔ اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ والد صاحب موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ والدہ صاحبہ سخت نگہداشت کی حالت میں تھی۔ مبرم پہ پہاڑی تو گر گیا تھا، وہ لوٹ آیا تھا۔ اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہی تو تھے، مگر دونوں بڑے تھے۔ بھائی نے باپ کے کاروبار کو سنبھالا تو مبرم نے ماں کو۔ دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے کنبے کو سمیٹا تھا۔ 1 سال لگا تھا مگر حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ بہن تو پہلے سے شادی شدہ تھی۔ ماں نے بیماری چھٹنے کے بعد بڑے بیٹے کی بھی شادی کر دی۔ مبرم علی کے اب بھی بہت سے خواب تھے، لیکن وہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کو بچانے کے چکروں میں وہ وقت کی ہی قید میں آ جانے والا تھا۔ ہاں، یونیورسٹی میں گزارے اس 2 سال کے وقت نے بڑے عجیب طریقے سے اس کو خود میں جکڑا تھا۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر نے ہر کسی کو گھروں کے اندر بند کر رکھا تھا، اور ایسی جھلسا دینے والی گرمی میں وہ کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی۔ گھر والے دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے، اور وہ اچانک آ جانے والے مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ ساس نندوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا لی کہ تمہارے شوہر کے دوست ہیں، خود ہی کرو، اور وہ دل ہی دل میں ہنستی کہ پہلے وہ کون سی مدد کرتی تھی۔ پسینہ گردن سے بہہ کر اب کمر کو بھگو رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتی روٹی سیک رہی تھی جب کوئی کچن میں آیا تھا۔ وہ لا علم سی روٹیاں سیک رہی تھی جب آنے والے کا لمس اس کی بھیگی کمر پہ آ کر ٹھہرا تھا کہ وہ کپ کپا گئی اور کرنٹ کھا کر پلٹی۔ حد ہے، 2 سال ہونے والے ہیں شادی کو اور تم اپنے شوہر کا لمس نہیں پہچانی ابھی تک۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے بولا تو اپنا سانس بحال کرتی علیشا شرمندہ سی ہوئی۔ وہ میرا دھیان نہیں تھا، شرمندہ سی بولی۔ کیوں؟ دھیان کدھر تھا؟ ماتھے پہ تیوری گہری ہوئی۔ ارسلان میں کھانا بنا رہی ہوں تو ظاہر ہے دھیان بھی ادھر ہی ہوگا۔ علیشا اس جرا پہ روحان سی ہو گئی۔ مطلب کھانا بنانے کا اتنا غم ہے کہ اب تم اگنور کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے طنز بھی کرو گی۔ وہ عجیب انسان تھا۔ اب کی بار علیشا خاموش ہی رہی، ورنہ کوئی نہیں تھا کہ وہ مار پیٹ پہ آ جاتا۔ سوری، معافی مانگنا اس کو آسان لگا تھا۔ اپنے پاس ہی رکھو اپنی سوری، تمہاری ویسے بھی ٹیوننگ ہونے والی ہے، جلدی کھانا بھجواؤ۔ وہ اس کو لفظی مارتا جا چکا تھا اور پیچھے کھڑی علیشا کا دل چاہا وہ اس شدید گرمی میں بھاپ بن کر غائب ہو جائے۔ اسلام آباد کو آج کتنے دنوں بعد بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ کالی گھٹائیں کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھی۔ مبرم علی یونیورسٹی کے سب سے آخری فلور پہ کھڑا موسم کے بدلتے تیور دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے تقریباً پوری یونیورسٹی نظر آتی تھی۔ ان لوگوں کا تیسرا سیکنڈ لاسٹ سیمیسٹر شروع ہوا تھا، اور جب وہ اوپر آیا تو سخت بھنایا ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے بیچ کو اس سیمیسٹر کا شیڈیول دیا گیا تھا، جس میں علیشا کے ہفتے میں بس 1 کلاس تھی۔ 4 مہینوں کے سیمیسٹر میں ٹوٹل 15-16 کلاسز۔ یہ بھی الاٹ نہ کرتے، مطلب حد ہے۔ وہ کہاں کی میڈم ہے جن کو اتنا ریلیف وہ اپنی ناگواری بلکہ اپنی اداسی کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اوپر آ گیا۔ لیکن اوپر چلتی ٹھنڈی آواز کو تھوڑا پرسکون کر گئی تھی۔ پچھلے سیمیسٹرز میں کون سا پورا ہفتہ پڑھاتی تھی، گن کر ہفتے میں 3 دن، اور اب صرف 1۔ اف! وہ ریکنگ پہ اپنے مضبوط کلائیاں جماتا خود سے ہی بڑبڑا رہا تھا۔
हवा उसके स्टाइलिश बालों को उड़ाने में मसरूफ़ थी। वहाँ खड़ा वो किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। ये उदासी उसको माजी में धकेलने लगी। मुबर्रम अली का यूनिवर्सिटी में वो पहला दिन था, पहला सेमेस्टर, पहली क्लास, और वो भी प्रोफेसर अलीशा की। अपनी ज़हीन आंखों को उसने सामने सफ़ेद बोर्ड पे मरकूज़ कर रखा था, जहाँ पे वो नर्मो नाजुक सी लड़की लाल हिजाब और जर शलवार कमीज़ में आकर खड़ी हुई थी। उसके सरापे पे गौर करने के बाद वो समझा कि वो लड़की कोई सीनियर है और उनकी रैगिंग करने आई है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। हल्की मुस्कुराहट लेकर वो बोली। अलीशा की एक प्रोफेसर की हैसियत से खुद आज पहली क्लास थी। उसने इससे पहले बस डेमो क्लासेस ली थी, असली क्लास तो आज थी। लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, पढ़ाई के मामले में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा था। आई एम योर प्रोफेसर अलीशा करमानी। आई हैव आल्सो डन माई एमफिल फ्रॉम नमल एज वेल। वो मुस्कुराकर तारुफ दे रही थी जब मुबर्रम इस ड्रामे को ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका। एक्सक्यूज़ मी मैम। वो सीट पे खड़ा हुआ। तमाम बच्चों ने सर घुमाकर ऊंचा होकर उस गबरू जवान को देखा। यस एक्सक्यूज़। अलीशा को बीच में टोक के जाने पर गुस्सा तो आया, लेकिन इग्नोर करके। वेयर इज़ योर प्रोफेसर कार्ड? मुबर्रम ने सवाल फेंका, लेकिन अलीशा समझ गई कि वो गलत फहमी का शिकार हुआ है। बेइख्तियार वो मुस्कुराई थी, पलटकर डाइस पे आई कार्ड उठाया और एक अदा से उसकी सीट पे आकर रुकी। कार्ड चेयर की हत्थी पे रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर अब्रू उठाया और कार्ड की जानिब इशारा करके पलट गई, जबकि मुबर्रम अली को एकदम सब कुछ ख़त्म होने लगा था। प्रोफेसर अब तालिब इल्मों का तारुफ ले रही थी। मुबर्रम अली अपनी बारी पे उठा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, आई थॉट मे बी यू आर सीनियर। वो झिम्पी मुस्कुराहट लिए बोला तो अलीशा ने सर हिलाकर सॉरी एक्सेप्ट की। आई एम मुबर्रम अली, माई ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स वॉज फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसके तारुफ पे अलीशा की आंखों में हैरानी उभरी और उसने पहले वाले अंदाज में दायां अब्रू उठाया। क्या मुझे भी अपनी डिग्री दिखानी होगी यकीन के लिए? वो उसकी हैरानी देखकर बोला तो पूरी क्लास में हंसी की आवाज़ गूंजी, जबकि अलीशा की आंखें मुस्कुराई थी। वेयर आर यू हेयर देन? अलीशा ने तजस्सुस के हाथे पूछ लिया। सम फैमिली प्रॉब्लम्स, वो सादगी से बोला तो अलीशा के बारीक होंठ ओ के अंदाज में सुकड़े। वो बेख्तियार उसके अंदाज पे मुस्कुराया और तब उसका गड़ा अलीशा के सामने आया। उसकी आंखों में बेख्तियार सताइश उभरी, मगर अगले ही लम्हे वो आंखें फेर गई। मगर मुबर्रम अली की आंखें उस पर टिक गई थी हमेशा के लिए। पहले पहल अलीशा के लेक्चर लेते वक्त वो पुरजोश होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कश्मकश का शिकार होने लगा। लेक्चर की बजाय वो उसको देखता रहता। मुबर्रम अली को उसको सुनना पसंद था, लेकिन वो बोल क्या रही है वो उसके ऊपर से गुजरने लगा। वो तमाम लेक्चर्स में हाजिर दिमाग होता और अलीशा के लेक्चर में वो बेबस होता, यहाँ तक कि वो शख्स तशवीश में मुब्तला हो चुका था। इस सब्जेक्ट में वो बाकी मजमून जैसी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा था। यही वजह थी कि वो अपने पहले प्रोफेसर से मदद लेने लगा। कभी कभी वो अलीशा के पास दोबारा जाता पॉइंट समझने, वो समझा भी देती, मगर खुद हैरान होती कि इतना लायक स्टूडेंट उसके मजमून में उलझन का शिकार क्यों रहता था। वो खुद भी मुबर्रम अली की कामयाबी से मरूब रहती थी। वो उसके फेवरेट स्टूडेंट्स में से था। इसलिए एक दफ़ा जब वो उसके पास दोबारा लेक्चर समझने आया तो अलीशा खुद को रोक न सकी। मुबर्रम, क्या मेरा लेक्चर स्टाइल आप ठीक से समझ नहीं पा रहे? अगर आपके साथ मसला है तो बाकियों को भी तो हो सकता है। उसकी बात पे मुबर्रम का मुंह कड़वा हुआ। अल्लाह ना करे किसी को मेरे वाला मसला हो। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गया। नहीं, बस मुझे मसला नहीं है, आप फिक्र ना करें। अलीशा सर हिलाकर उसको समझाने लगी, लेकिन फिर मुबर्रम दोबारा उसके पास समझने नहीं गया। मेरी वजह से बेचारी कन्फ्यूजन का शिकार न हो जाए, इस ख्याल ने उसको रोक दिया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होता गया। वो उसका आदी हो गया था और जो चीज़ें और जो जज्बे मामूल में शामिल हो जाएं वो उलझन नहीं देते, मगर आदत बन जाते हैं। और वो अलीशा करमानी का बहुत बुरी तरह आदी हो चला था। माजी की भूल भुलैयों से वो बाहर तब निकला जब आसमान की तरफ चेहरे पे बारिश की बूंदें तवातुर से पड़ने लगी। आंखें खोलकर उसने इर्द गिर्द देखा। बारिश तेज़ी से होती जा रही थी। बालों पे टिक चुके बारिश के पानी को हाथ से झाड़ता वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ लपका। वो अभी चौथे फ्लोर से गुजर रहा था जब एक कमरे के पास से गुजरते उसको बेतहाशा सिगरेट की बू ने रोका। ये ब्लॉक अभी ज़ेरे तमीर था। कमरे बन चुके थे, मगर बाकी काम अभी रहता था। मुबर्रम अली के माथे पे तेवरी आई थी। अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकालकर वो दरवाजे की तरफ आया। उसका इरादा इन लड़कों की तस्वीरें बनाकर उनकी शिकायत लगाने का था, जो यूनिवर्सिटी क्लासेस के अंदर इस तरह की खराफात कर रहे थे। अंदर से बातों की आवाज़ भी आ रही थी, मगर उसने ध्यान न दिया। मगर बातों के दरमियान इस्तेमाल होने वाला नाम उसको अगली किसी भी कार्रवाई से रोक गया था। पता चला है कि प्रोफेसर अलीशा 4:30 बजे वापसी के लिए निकलती हैं, किसी लड़के ने भारी आवाज़ में कहा। ठीक है, तो हम आज ही अपने मंसूबे पे चलते हैं, दूसरा बोला था। देखो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसको अच्छा खासा डराना और धमकाना है। जैसे वो निकले तुम दोनों हमें इन्फॉर्म कर देना, हम उसको अगले मोड़ पे रोकेंगे। उस जुमले ने मुबर्रम अली की कनपट्टियाँ सुलगाई थी।
ہائے ظالم اتنی حسین ہے، دل تو نہیں کر رہا خالی لفظی جھاڑنے کا۔ جو کوئی بھی بولا تھا لہجے میں شیطانیت تھی، اس کی بات پہ کہکا پڑا تھا۔ کیوں تو فارم ہاؤس میں جا کر انجوائے کرنا چاہتا ہے؟ اس جملے پہ مبرم کے کانوں سے دھواں نکلا تھا، مٹھی کو زور سے بھینچے وہ ضبط کے مراحل میں تھا، اندر بے ہنگم کہکے گونج رہے تھے۔ وہ ادھر مزید کھڑا رہتا تو ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، مگر وہ جذباتی انسان ہرگز نہیں تھا، اس لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہوئی تیز بارش نے ہر چیز کو دھو رکھا تھا، بادل ابھی بھی موجود تھے، ہوا بھی چل رہی تھی، مگر بارش رک چکی تھی۔ گھڑی نے 4:20 بجائے تو وہ اسٹاف روم سے نکلتی پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگی۔ پرسکون چہرہ اور معصوم شفاف آنکھیں، وہ دور سے اس کو آتا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اپنے گاڑی کے قریب آئی تو وہ ادھر ادھر سے غور سے دیکھتا درخت کی اوٹ سے نکلا تھا۔ السلام علیکم پروفیسر علیشا، لہجے کو اداس اور تیز بنایا۔ وہ آواز سن کر پلٹی۔ وعلیکم السلام، جی مبرم صاحب ٹھیک ہے؟ وہ حیرت سے دیکھتے سوال کر گئی۔ جی نہیں، ایکچولی میری مدر ٹھیک نہیں ہے اور میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے گھر جلدی جانا ہے، مگر کوئی بھی ایسا موجود نہیں جو مدد کر سکے۔ کیا آپ مجھے گھر تک ڈراپ کر سکتی ہیں؟ وہ نرمی سے کہتا التجائی انداز میں بولا۔ علیشا نے ارد گرد دیکھا، اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ گہرا سانس لیتی وہ سر ہلانے لگی۔ کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیے، میں چھوڑ دیتی ہوں، پروفیسر والے روب سے کہتی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے، جبکہ وہ فرنٹ پہ بیٹھنے کے بجائے پچھلا دروازہ کھول کر علیشا کے بالکل پیچھے بیٹھ گیا۔ اس طرح کے سامنے سے دیکھنے پہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی پیچھے ہے۔ علیشا نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ ایک پروفیسر کے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھنا مجھے معیوب لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ علیشا بولتی وہ خود ہی مؤدب سا بول اٹھا۔ علیشا محض سر ہلا کر رہ گئی۔ جیسے جیسے گاڑی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی ویسے ہی مبرم کے اعصاب تن سے رہے تھے۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح چاروں اور کا معائنہ کر رہی تھی۔ موڑ قریب آیا تو مزید الرٹ ہوا۔ دور سے ہی کالی ہونڈا کھڑی نظر آ رہی تھی۔ علیشا میری بات غور سے سنیے۔ اس کے اس جملے نے علیشا کا دماغ بھگ سے اڑایا تھا۔ وہ حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے بیک ویو مرر سے اس کو غصے سے دیکھنے لگی۔ کول ڈاؤن، ابھی جو میں کہنے لگا ہوں وہ سنیے۔ آگے کچھ لوگ آپ کو روکنے والے ہیں، آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا، گاڑی کا دروازہ بالکل نہیں کھولنا، اور اگر وہ لوگ زور دے تو صرف 2 انچ شیشہ نیچے کرنا ہے۔ اس کے لفظ علیشا کے چہرے کا رنگ اڑا رہے تھے۔ وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، بس دھمکائیں گے۔ آپ نے مضبوط بن کر دکھانا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر آپ نے بالکل بھی شو نہیں ہونے دینا کہ آپ کے پیچھے کوئی ہے۔ علیشا میں آپ کو بہادر سمجھتا ہوں اور آپ نے بہادر بن کر دکھانا ہے۔ اپنے چہرے کے رنگ درست کریے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مبرم کے الفاظ علیشا کا دل لمحہ بہ لمحہ ڈبا رہے تھے، مگر اس کی ہمت دینے سے وہ تھوڑی مضبوط ہوئی۔ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے اس نے سامنے دیکھا، کالی گاڑی قریب تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ مزید آگے گئی تو گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے سامنے آ رکی۔ علیشا نے ایک دم بریک لگائے۔ مبرم نے اپنی سیٹ کے پیچھے اسپیکرز کے اوپر موبائل اس طرح سے سیٹ کیا تھا کہ دروازے پہ کھڑے شخص اور سیٹ پہ بیٹھا شخص آسانی سے کیمرے میں آ جائے۔ ویڈیو موڈ پہ کر کے وہ خود سیٹ کے نیچے ہو گیا۔ علیشا نے بیک ویو مرر سے دیکھا تو مبرم علی کہیں نہیں تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے خود کو ڈھیر ساری ہمت دی تھی اور سامنے سے آنے والوں کو دیکھنے لگے۔ وہ 2 آدمی تھے، ایک لمبا چوڑا لڑکا سا تھا اور ایک اچھا خاصا پہلوان نما مرد۔ آگے لڑکا خالی ہاتھ تھا جبکہ پہلوان پیچھے تھا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس لمبے چوڑے شخص نے شیشے پہ انگلی مار کر نہ جانے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا یا شیشہ نیچے کرنے کا، مگر وہ اس کو گھورتی ہی رہی۔ مس، شیشہ نیچے کریے، وہ اونچا سا بولا۔ علیشا نے خود کو مزید مضبوط بناتے ہوئے مبرم کی ہدایت پہ عمل کیا اور بس 2 انچ شیشہ نیچے کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کی گاڑی روکنے کا؟ کون سی دہشت گردی مچا رکھی ہے؟ اس نے خود کو بالکل بھی کمزور نہ پڑنے دیا۔ ایک حوصلہ یہ بھی تھا کہ مبرم پیچھے ہی ہے۔ ہاں، بڑے بہادر ہیں آپ تو، وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ اپنی بہادری کسی اور کو دکھانا، اور جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو غور سے سن۔ اگلا جملہ انتہائی سفاکیت سے کہا گیا تھا اور جملے کے آخر تک ہاتھ پیچھے کر کے پچھلے آدمی سے گن پکڑ لی۔ محسن بابر، BS میتھس 5 سیمسٹر، شرافت سے گریڈز لگا کر پاس کرو ورنہ نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ صرف تیری وجہ سے وہ پچھلے 2 سیمسٹر خوار ہوا ہے، لیکن اب تجھے خوار کر دیں گے ہم۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں علیشا پہ گاڑ کر بولا۔ میں غیر قانونی کام نہیں کرتی، وہ نڈر سی بولی۔ سچ تو یہ تھا کہ یہ مطالبہ اس کا دماغ گھما گیا تھا۔ ہاں، او نازک چڑیا، تو غیر قانونی کام کر یا نہ کر، لیکن ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے گولی کی نال شیشے کے اندر کر کے گن لوڈ کی تھی۔ علیشا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ خالی دھمکی نہ سمجھنا اس کو، ابھی شرافت سے سمجھا رہا ہوں، اگلی بار نہیں سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پلٹا اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ وہ پیچھے بالکل سن بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ دماغ ابھی تک سن تھا۔ جب کالی گاڑی سٹارٹ ہو کر کافی آگے نکل گئی تو پچھلی سیٹ پہ سرسراہٹ ہوئی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، علیشا کی سیٹ پر تھوڑی رکھ کر وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ تو ساکن ہو چکی علیشا کے وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ ابھی تک شاکڈ کی کیفیت میں تھی۔
کسی پروفیسر کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے۔ غائب دماغی سے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مبرم سرت سے پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ علیشہ سست روی سے گاڑی چلا رہی تھی اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا، یونیورسٹی سے کافی آگے جہاں پہ گاڑیوں کا کافی رش تھا۔ علیشہ نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی اور اسٹیئرنگ پہ سر رکھ دیا۔ اس کا دل ابھی بھی لرز رہا تھا۔ آج کوئی گولی دکھا کر گیا تھا، کل کو مار بھی سکتا تھا۔ پروفیسر علیشہ، وہ نہایت حلیم انداز میں بولا تو علیشہ نے اپنی نم آنکھیں چہرہ دوسری طرف کر کے صاف کی، خود کو کمپوز کیا اور اس کی طرف دیکھا، مگر مبرم علی کا دل ان نم پلکوں میں اٹک گیا۔ تھینک یو سو مچ مبرم، آپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں، وہ نرمی سے بولی تو مبرم ہولے سے ہنس دیا۔ میں نے آپ کے نمبر پہ ایک ویڈیو سینڈ کیا، کل آپ مینجمنٹ کو وہ ویڈیو دکھا کر اس شخص کے خلاف کمیٹی بٹھائیں گی۔ اس کی بات پہ علیشہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، وہ سخت پریشان ہوئی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بات بڑھ جائے گی۔ تو کیا آپ اس طرح کے حادثوں کے ساتھ ٹھیک ہیں؟ مطلب آج میں ساتھ تھا، کل نہیں ہوتا، پھر کیا کریں گی؟ مبرم کو اس کی بات پہ غصہ آیا۔ لیکن مبرم، لوگ میرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے، بات میرے گھر تک جائے گی، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ آنکھیں پھر نم ہونے لگی۔ مبرم کا دل چاہے ان لوگوں کا نام دنیا سے مٹا دے۔ مرنا افورڈ کر سکتی ہیں؟ وہ نرم نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے سختی سے بولا۔ ایک دفعہ اس کے خلاف کمیٹی تو بیٹھنے دیں، یونیورسٹی آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کرے گی، اسٹوڈنٹس تک بات جائے گی تو وہ لوگ اپنے پروفیسر کا ساتھ دیں گے، اور وہ ویڈیو سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مبرم نے اس کو اہمیت دی تو وہ اس طرح سوچنے پہ مجبور ہوئی۔ میں پہلے یونیورسٹی سینئر سے مشورہ کروں گی، ایک نقطے پہ کچھ سوچ کر وہ بولی تو مبرم نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اس سے پہلے جو بھی کریں، اور اگر نہ اٹھائی تو؟ وہ جھنجھلا گئی۔ تو میں اس کو دنیا سے اٹھا دوں گا، وہ چٹانوں جیسے سخت لہجے میں بولا تو وہ اس کو دیکھتی رہ گئی، پھر نہ جانے کیوں بے اختیار ہنستی۔ اتنا ہی آسان ہے نا؟ متبسم لہجے میں بولی۔ آپ کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ چلو اب ایڈریس بتا دو، تمہاری ممی بیمار تھی، علیشہ نارمل ہوتی بولی تو اس کو تعصب سے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ ابھی تک نہیں سمجھی؟ حیرانگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی پھر جیسے اس کا دماغ کام کیا تھا اور اس نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا۔ گاڑی اپنے گھر کی طرف کریے، میں بتاتا ہوں۔ علیشہ اتنی حیران تھی کہ آرام سے اس کی بات مانتی گاڑی گھر کی طرف کر دی۔ پھر وہ اس کو بتانے لگا کہ کیسے اس نے ان لوگوں کی باتیں سنی اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے جھوٹ بولا۔ تم اگر مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے تو دوسرے راستے پہ ڈال دیتے۔ علیشہ کے پوچھنے پر مبرم نے منہ بنایا۔ خطروں کا مقابلہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں، بلکہ خطرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنا چاہیے۔ آج آپ کو بچا لیتا، کل کو وہ آپ کو پھر اکیلے میں کہیں گھیر لیتے، پھر آپ کیا کر لیتی؟ اس کے سوالیہ انداز میں پوچھنے پہ وہ سمجھنے کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ کچھ دیر علیشہ خاموش رہی اور اپنے سیکٹر میں داخل ہوئی تو بارش پھر سے ہونے لگی۔ بارش شروع ہو گئی ہے، واپس کیسے جاؤ گے؟ وہ فکر مندی سے بولی تو مبرم جو اس کے ساتھ سفر انجوائے کر رہا تھا بدمزہ ہوا۔ اوبر کروا لوں گا، معصومیت سے بولا۔ میں چھوڑ دیتی، وہ اس کا سوچ کر بولی۔ آج کی تاریخ میں تو آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ سنجیدہ انداز میں بولا تو وہ ممنون ہوئی۔ بہت شکریہ، اس کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھا اور اب فیوریٹ انسان بھی بن چکا تھا۔ اینی ٹائم فار یو، وہ دایاں گال مسکراہٹ میں ڈھال کر بولا تو ڈمپل نمایاں ہوا۔ علیشہ نے نظریں چرائی۔ یہاں پہ روک دے گاڑی، علیشہ اپنی گلی میں داخل ہونے لگی تو مبرم بول اٹھا۔ میں رات کو میسج کروں گا۔ علیشہ نے آنکھیں گھما کر دیکھا۔ کیوں؟ حیرت سی حیرت۔ آپ کا ارادہ جاننے کے لیے۔ اجازت دیں اب، اللہ حافظ۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ علیشہ مسکراہٹ دباتی گاڑی آگے بڑھانے لگی، مگر نظریں بار بار بیک ویو مرر پہ جا رہی تھی جہاں سے وہ نظر آ رہا تھا جو ابھی بھی وہیں کھڑا سنجیدہ چہرہ لیے کبھی موبائل کو دیکھتا اور کبھی اس کی گاڑی کو۔ اسلام آباد میں ہوئی پچھلے دن کی بارش نے موسم کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا من کو بھا رہی تھی۔ ایسے میں سینئر پروفیسر کے کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ کچھ دیر مزید گزری تو کمرے میں چھائی خاموشی کو پروفیسر حمدان ملک نے توڑا۔ دیکھو علیشہ بیٹا، آپ پہلے ہماری اسٹوڈنٹ پھر بعد میں ہماری کولیگ ہو، اور یہ دونوں حوالے ایسے ہیں کہ ہم اس معاملے سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اس معاملے کے خلاف کمیٹی بٹھاؤ اور بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کے ساتھ کی بے حد ضرورت ہے۔ میں اس معاملے کو اب آگے پیش کروں گی۔ اندر وہ لوگ ابھی معاملہ طے کر رہے تھے اور آفس کے باہر دائیں جانب سفید گول گلے ٹی شرٹ ساتھ میں بلو جینز پہنے مبرم علی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا علیشہ کا منتظر تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک جہان تھا۔ علیشہ آفس سے باہر نکلی تو وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا جہاں چھوڑ کے گئی تھی۔ آپ ابھی تک ادھر ہو؟ کیا کلاس نہیں ہے؟ سوالیہ انداز میں پوچھتی وہ اس کے قریب آئی اور پھر آگے چلنے لگی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ کلاس سے زیادہ ضروری کام ہے زندگی میں، لاپرواہ انداز میں کہتا وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا۔ ایک ٹاپر سے اس بات کی توقع نہیں تھی، علیشہ نے چوٹ کی۔
میں ٹاپر ضرور ہوں لیکن کتابی کیڑا نہیں، مسکراہٹ دبائے بولا تو علیشا نے گردن گھما کر اس کو دیکھا اور ایک لمحے کو مبہوت رہ گئی۔ وہ جب مسکراہٹ دباتا تھا تو اس کے ڈمپل مزید واضح ہوتے تھے۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ پوچھو گے نہیں کہ میں کدھر جا رہی ہوں؟ علیشا کو خیال آیا کہ مبرم نے اس سے اس کے فیصلے کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں تھا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے آپ کو ہر صورت CEO کے آفس میں لے کر جانا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ڈزنٹ میٹر، وہ کندھے جھکا کر بولا۔ علیشا کو تعجب ہوا۔ میں سوچتی ہوں اگر وہ لوگ مضبوط پارٹی کے ہوتے تو میں ایک کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹ ضرور تھی، کانفیڈنٹ پروفیسر بھی ہوں، مگر ایک مضبوط انسان نہیں ہوں۔ اگر وہ لوگ مجھے اسپوائل کر گئے تو وہ اپنا ڈر، اپنے خدشات مبرم علی کے سامنے بیان کر گئی تھی، اور مبرم علی ساکت رہ گیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس ملک میں کس کس طرح کے لوگ رہتے ہیں؟ اگر وہ لوگ مضبوط پارٹی کے ہیں تو لاوارث ہم بھی نہیں۔ اس نے علیشا کو نارمل کرنا چاہا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ جذباتی ہو رہے ہو؟ علیشا مبہم سے ہنس کر بولی۔ جذباتی ہونے کا تو نہیں پتہ، مگر اتنا ضرور پتہ ہے کہ مجھے آپ کا ساتھ دینا ہے، پھر صورتحال اور واقعات کچھ بھی ہوں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور وہ غیر معمولی احساس کے تحت چونکی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کام کو ہم پہاڑ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اس طرح آسان کرتا ہے کہ ہم ہمت کرنے پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ علیشا نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے اپنے ساتھ ہوئے واقعے پہ آواز اٹھائی تھی، اور وہ ویڈیو اور مبرم علی کی گواہی بہت زیادہ ثابت ہوئی تھی۔ پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ تھے۔ کمیٹی نے ہر قسم کی تفتیش کی تھی اور ان اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی سے نکال دیا تھا، اور بھی بہت سی شرائط اس معاملے میں لائی گئی تھی۔ 1 ہفتہ لگا تھا، اور آج اس کو لگ رہا تھا اس نے K2 سر کر لیا۔ جب سے وہ آج یونی آئی تھی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ آج اس کا فرسٹ لیکچر فری تھا، یہی وجہ تھی کہ پروفیسرز لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، وہ پیچھے سے سامنے آ کر بولا تو وہ ہالو سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام، کیا کلاس نہیں ہے؟ علیشا کے پوچھنے پہ مبرم نے منہ بنایا۔ مجھے دیکھتے ہی آپ سخت قسم کے استاد کیوں بن جاتی ہیں؟ نہیں تھی تب بھی آپ کے پاس آیا ہوں، نہ ورنہ میں کوئی نکما اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ علیشا اس کے انداز پہ ہنس دی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ نیچے گھاس پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ علیشا بینچ پر تھی تو گردن اوپر اٹھا کر بیٹھا تھا۔ اس کی بات پہ علیشا نے گہرا سانس لیا۔ تھینک یو سو مچ مبرم، ہر حال میں میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا، یاسیت سے کہتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آج سے ایک بات یاد رکھیے گا، مبرم علی ہمیشہ ایک آواز کے فاصلے پہ ہوگا۔ جب بھی جہاں بھی بلائیں گی دل و جان سے حاضر ہوں گا، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ گیا، اور علیشا کرمانی ششدر رہ گئی۔ تم بہت باتونی ہو۔ علیشا لمحوں میں اس کے سحر سے آزاد ہوئی اور نفی میں سر ہلاتی کہہ کر اٹھنے لگی۔ وہ بھی ایک ہی جست میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آج آپ فرشتی کیوں بن کر آئی ہوئی ہیں؟ وہ شریر انداز میں بولا۔ علیشا نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ لمبا سفید فراق، نیلا اسکارف، وہ اس کو تنگ کرتا بولا، اور علیشا دنگ رہ گئی۔ اس کی بات پہ ہنسنے کا دل چاہا تھا، لیکن ایک دم ہی یاد آیا تھا کہ وہ اس کی پروفیسر ہے۔ پروفیسرز کی عزت کرنا سیکھیے، وہ سنجیدہ انداز میں بولتی۔ مبرم علی کو سیانہ ہو جانے پہ مجبور کر گئی۔ میرے دوست بھی یہی کہتے ہیں، وہ باز نہ آیا۔ مطلب تمیز نہیں آنی؟ ابرو اٹھایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے باہر سے آیا ہوں، باہر کے لوگ بدتمیز ہی ہوتے ہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ اب کی بار علیشا مسکراہٹ نہ روک سکی، تبھی تیزی سے پلٹ گئی۔ وہ پیچھے کو لپکا۔ اچھا سوری، آئندہ سے مذاق تو نہیں کروں گا، بس وہ آپ کا سفید فراق دیکھا تو فرشتے یاد آ گئے، وہ نرم انداز میں کہتا اس کو دیکھنے لگا۔ تم حور بھی کہہ سکتے تھے، وہ یوں ہی کہہ گئی، اور وہ کچھ لمحے ٹھہر سا گیا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حوریں تو جنت میں ملیں گی نا، عجیب گہرے لہجے میں کہا گیا، لیکن سننے والی نے بس لفظوں پہ غور کیا۔ تو فرشتے زمین پہ کہاں سے آ گئے؟ وہ تیزی سے آنکھیں پھیلا کر بولی۔ جان نکالنے آتے ہیں نا، جواب تیار تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ چلائی، مبرم علی، اور وہ ہنستا چلا گیا۔ پروفیسر علیشا کیوں خود پر ضبط باندھ رہی ہیں، ہنس لیں۔ وہ اس کو ضبط کرتا دیکھ کر آخرکار بول ہی پڑا، لیکن وہ اس کو گھورتی ہوئی چلی گئی۔ بدتمیز، موت کے فرشتے سے ملا رہا ہے۔ علیشا کو غم ہی لگ گیا۔ مبرم کو اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کو یاد آ رہا تھا کہ اس دن وہ دکھی تھا کہ پروفیسر علیشا بس ایک دن ہی سننے کو ملی تھی، اور پتہ نہیں کیوں فین سے جیسے اس کی مدد ہو گئی تھی اور وہ آسانی سے اس کے قریب ہو گیا۔ مبرم علی خوش تھا۔ کسی پسندیدہ شخص کی قربت کس طرح ہر وقت مسرور رکھتی ہے، وہ اس احساس سے آشنا ہو رہا تھا۔ جب آپ جب بھی چاہیں اس کو سن سکے، بات کر سکیں، دیکھ سکیں، اور کسی بات کا ڈر بھی نہ ہو۔ پھر پورا سیمسٹر ایسے ہی گزرا تھا۔ اس کا جب دل کرتا علیشا سے ملنے یونیورسٹی کے کسی بھی کونے میں چلا جاتا۔ علیشا سے زیادہ اس کا شیڈیول مبرم علی کو یاد تھا۔ کبھی جب وہ یونی میں نہ ملتا تو میسج کر دیتا، مگر اس سب میں ایک چیز جو مشترکہ تھی وہ علیشا کا رویہ تھا۔ جب بھی ملنا ہوتا مبرم ہی جاتا، اور جب بھی میسج میں پہل ہوتی تو مبرم کی طرف سے ہی ہوتی۔ علیشا کو کبھی لگا ہی نہیں کہ اس کو خود سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنا اور اس کا رشتہ ایک استاد اور شاگرد کی نظر سے دیکھتی تھی، جس میں وہ اس کا فیورٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتی تھی۔ سیمسٹر کے فائنل ہوئے تو اسپورٹس ویک شروع ہو گیا تھا۔
मुबरम अली अपने डिपार्टमेंट का बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी था। उसकी धूम पूरी यूनी में मची हुई थी। हर बार की तरह इस बार भी वो अपने डिपार्टमेंट के लिए खेल रहा था और मुकाबिल परेशान थे। मुबरम अली की मौजूदगी में कोई भी टीम ज़्यादा नहीं टिक सकती थी। हफ्ते वाले दिन उसका फाइनल मैच था, जब वो सुबह सुबह ही अलीशा के सामने हाजिर था। अस्सलाम वालेकुम। अलीशा, कैसी हैं आप? वो हमेशा पीछे से सामने आता था। आज भी वो एकदम सामने आया तो अलीशा ने खुद को रोका। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अलीशा ने उसकी हालत पे चोट की तो वो मुंह टेढ़ा करके बोला, पहले फाइनल्स और अब स्पोर्ट्स, तो इस सब ने हुलिये पे गौर करने का टाइम नहीं दिया। वो मुस्कुरा कर बोला तो हल्की हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी में भी उसका डिम्पल चमका था। अच्छा, ये सब छोड़िए, जिस वजह से मैं आपके पास आई हूँ वो बात करते हैं। मुबर्रम बोला तो अलीशा ने अब्रू उठाया। आज मेरा फाइनल है, तो क्या आप मेरा मैच देखने आ रही हैं? उसकी बात पे अलीशा ने आंखें घुमाई। भला एक प्रोफेसर का फुटबॉल मैच में क्या काम? मुबर्रम की धूम उस तक भी पहुंची थी, लेकिन अब वो मैच भी देखने जाए ये नामुमकिन सा था। आप कितनी बेज़ौक हैं, फुटबॉल को इस तरह कभी नहीं कहते। उसकी बात पे अलीशा के होंठ मुस्कुराहट में ढले। लेकिन फिर भी मैं भला क्यों जाऊं? अलीशा को समझ न आई कि वो उसको किस तरह टाले। क्या मतलब क्यों? आप मेरी दोस्त हैं और मेरे सब दोस्त आ रहे हैं, वो भी बगैर बुलाए। आपको तो फिर इनवाइट कर रहा हूँ। वो उदास उदास सा बोला। सब बातें एक तरफ, ये बताओ मैं आपकी दोस्त कब बनी थी? अलीशा उसके बाकायदा दोस्त कहने पे हैरान ही तो रह गई थी। जब आपने मुझे अपने साथ अपनी कार में बिठाया था। जवाब तैयार था। वो लाजवाब हुई। हाँ, उस दिन के बाद ही से तो दोनों साथ थे। आपकी हाजिर जवाबी बताती है कि आप हार्वर्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं। हालांकि गोल्ड मेडलिस्ट मैं भी हूँ, लेकिन ऐसी हाजिर जवाबी और टू द पॉइंट बात मैं फिर भी नहीं कर सकती। वो आम अंदाज में कह रही थी, लेकिन मुबर्रम को खुद पे गुस्सा आया था। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करना नहीं था। वो हाथ उठाकर बोला तो दूर अंदर कहीं अलीशा ने खुद से नज़रें चुराई। हाँ, वो मुबर्रम के बेहद ज़हीन होने पे खाइफ ज़रूर थी, लेकिन ये बात खुलकर वो कह भी नहीं सकती थी। मुबर्रम से पहले कभी कोई अपने जितना ज़हीन मिला भी नहीं था, और अब जब वो मिला था तो वो बहुत सी जगहों पे लाजवाब होने लगी थी। एकदम ही न जाने क्यों उसका दिल अचाट हुआ था। मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं आपको खुद से क्यों कंपेयर करके एहसास कमतरी का शिकार होने लगी? ऐसा कुछ नहीं, वो नहायत संजीदगी से कहती आगे बढ़ गई। आई एम सॉरी, वो पीछे से बोला, लहजा इंतहाई दिल गिरफ्ता हुआ। ऐसी बात करते ही नहीं जिसकी वजह से बार बार सॉरी कहना पड़े। वो हनूज संजीदा थी। मैं तो बस बरम को समझ ना आई कि क्या कहे। सॉरी, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती, वो बेदर्दी से कहती तेज़ तेज़ चलती कॉरिडोर के सिरे पे गुम हो गई, और वो पीछे उसके रवैये को सोचता रह गया। अलीशा करमानी का रवैया उसके लिए नाकाबिले फ़हम था। वो समझ ही नहीं पा रहा था। एकदम से दिलो दिमाग में उदासी की लहर छाई थी कि हर चीज़ में दिलचस्पी ख़त्म होने लगी, हत्ता कि अपनी गेम में भी। कॉमन रूम में बैठी वो अपने लैपटॉप पे मसरूफ़ थी जब प्रोफेसर निम्रा वहाँ आई। फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला है, कोई जा रहा है देखने? वो सबसे मुश्तरका पूछ रही थी। अलीशा ने सर उठाकर उनको देखा। वो उससे 2 साल सीनियर थी। मुबर्रम अली की टीम के साथ है BSA वालों का। मैंने कल उसको प्रैक्टिस करते देखा था। उफ, इतना अच्छा खेलता है। वो मुबर्रम की तारीफ़ों के पहाड़ बना रही थी और उसको नागवारी का एहसास हो रहा था। उसको कुछ देर पहले वाली मुलाकात याद आई, अपना रूट लहजा याद आया तो निदामत का एहसास जागा। क्या तुम चलोगी अलीशा? अलीशा को खुद को मुसलसल देखता पाकर मैम निम्रा ने पूछ ही लिया। जी मैम निम्रा, मैं चलती हूँ आपके साथ। लैपटॉप बंद करती वो उठ खड़ी हुई। जिस वक्त वो लोग ग्राउंड में आए उनके डिपार्टमेंट के सब तालिब इल्म मुँह लटकाए खड़े थे। दरियाफ्त करने पे पता चला मुबर्रम बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहा और वो लोग हार रहे हैं। फर्स्ट हाफ हो भी चुका था। वो सब भी अब परेशानी से देख रहे थे जब मुबर्रम बाल कैच करता उनकी तरफ आया। अरे मुबर्रम, तुम्हें क्या हो गया? कल इतना अच्छा खेल रहे थे। कम इन बॉय, बी गुड। मैम निम्रा ने उसको मोटिवेट किया था। वो बाल दूसरे खिलाड़ी की तरफ उछालकर सरसरी सा पलटा और ठहर गया। वहाँ अलीशा भी खड़ी थी, सीने पे बाजू बांधे, आंखें छोटी की उसको देख रही थी। मुबर्रम के देखने पे वो नरमी से मुस्कुराई थी और मुबर्रम को लगा था हर तरफ जैसे शादियाने बजने लग गए हैं। कुछ ही देर बाद उसकी गेम में वाजिया तरीन फ़र्क आया था। सब स्टूडेंट्स को ये फ़र्क मैम निम्रा की कही बातों की वजह से लगा था और सब उनको शुक्रिया कह रहे थे और वो फूले नहीं जमा रही थी। अलीशा इस सारे सीन के दौरान अपनी हंसी दबाती रही थी, न जाने क्यों। उस दिन नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का ग्राउंड सर्दियों की धूप से चमक रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ टोलियों की सूरत में बैठे सर्दियों की धूप का मज़ा ले रहे थे। वही लॉन के बीचों बीच वो चारों बैठे थे। मुस्तकीम खान और रऊफ़ अब्बास लैपटॉप पे झुके कुछ डिस्कस करने में मसरूफ़ थे, जबकि हुरैन और मुबर्रम मूंगफली खाने में मसरूफ़ थे। इन लोगों का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और इनमें उन्होंने अपना थीसिस जमा करवाना था। बाकी सब स्टूडेंट्स की तरह वो चारों भी बेइंतहा मसरूफ़ थे। सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। बहुत से स्टूडेंट्स अपने अपने प्रोफेसर से भी हेल्प लेते, लेकिन बस पॉइंट्स क्लियर करने की हद तक। मुबर्रम भी इन तीनों को खींच कर अलीशा के पास ले जाता और वो संजीदा अंदाज में घूर कर कहती,
تھیسس آپ کا اپنا کام ہے، پروفیسرز ہیلپ نہیں کر سکتے؟ سارے پروفیسرز ہیلپ کر رہے ہیں، ایک آپ ہی ہیں جو اپنے سپروائزر کے ساتھ ایسے سخت بنی ہوئی ہیں، مبرم منہ بنا کر کہتا۔ تو وہ ابرو اچکا کر چیلنج کرتی، اور جیسے میں جانتی نہیں کہ کس کو پوائنٹ سمجھتے ہیں اور کس کے پوائنٹس کلیئر نہیں ہیں، وہ چبا کر بولتی سوائے مبرم کے باقی تین نظریں چراتے۔ آپ چاہتی ہی نہیں کہ ہم لوگ ٹاپرز ہیں، لگتا ہے آپ نے گروپ کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو اپنا فیوریٹ بنا لیا ہے۔ وہ اس طرح بات کرتا کہ کوئی معصوم ٹین ایج لڑکا لگتا۔ آپ پہلے بھی میرے فیوریٹ نہیں تھے۔ وہ زچ ہو جاتی اور واک آؤٹ کر جاتی۔ اس کے جاتے ہی وہ دوستوں کی طرف پلٹتا، آؤ کچھ کھا لیں، اتنی عزت افزائی نے پیٹ خالی کر دیا ہے۔ بالکل نارمل انداز میں کہتا وہ آگے چلنے لگا، اور اس کے دوست بس مسکرا دیتے۔ وہ بچے نہیں تھے کہ یونی کے 2 سالوں میں بھی جان نہ پاتے۔ وہ مبرم علی کے دل کی حالت پچھلے سیمسٹر سے اچھی طرح جانتے تھے، اور اگر اس کا دوست اس طرح خوش تھا تو اس کی خاطر وہ دن میں 100 بار بھی عزت افزائی کروا لیتے، بس وہ خوش رہتا۔ مبرم علی کی آنکھوں کی اداسی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا دل چاہتا اس کو کہہ دے، مبرم علی کیا چاہتے ہو، کیوں دل مار رہے ہو، کر لو بات، کہیں وقت نہ نکل جائے، لیکن کہہ نہ پاتے۔ وہ بن کہے ہی سمجھ گئے تھے، لیکن اس کا بھرم رکھنا جانتے تھے، کیونکہ وہ مبرم علی کا دل تھا، اور وہ بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اپنی زندگی کے ہاتھوں نہیں۔ وہ شدتوں سے چاہ کر بھی علیشہ کرمانی کو اپنانے والی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا بات کھل گئی تو یہ جو ذرا سا تعلق ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور اپنے دل کو وحشتوں میں دھکیلنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈرائنگ روم سے آتی خوش گپیوں کی آواز نے علیشہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھیری تھی۔ اپنا ریشمی آنچل سر پہ ٹھیک کرتی، ابھی وہ اندر قدم رکھنے ہی لگی تھی کہ کسی نے پیچھے سے روکا۔ کدھر جا رہی ہو؟ وہ اس کا شوہر ارسلان تھا، اندر مہمانوں کے پاس۔ وہ حیران ہوئی، اتنا بن ٹھن کر وہ سنجیدہ سا پوچھنے لگا۔ علیشہ ہولے سے مسکرا دی، اگر میں اس طرح تیار ہو کر جاؤں گی تو آپ کی عزت ہوگی، صوفیہ کے سسرال والوں پہ اچھا امپریشن پڑے گا۔ وہ دھیمے انداز میں بولی۔ ارسلان سے اکثر وہ دھیمے انداز میں ہی بات کرتی تھی، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی کبھار اس کی بات سمجھ بھی جاتا تھا۔ امپریشن پڑے نہ پڑے، اندر بیٹھے مردوں کی آنکھیں ٹھنڈی ضرور ہوں گی۔ وہ کرخت لہجہ اختیار کر گیا۔ علیشہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو ابھی بھی میرے پہ بھروسہ نہیں ہے، اور اگر ان کی نظریں اتنی ہی بری ہیں تو بہن کیوں بیا رہے ہیں وہاں پہ؟ وہ دبے دبے آواز میں دکھ سے بولی۔ ارسلان نے اس کو بازو سے تھاما اور وہاں سے لے کر ہٹا۔ علیشہ کے بازو میں تکلیف کا گہرا احساس جاگا۔ تم سے پوچھ کر نہیں کرنی مجھے اپنی بہن کی شادی۔ انگلی اٹھاتا وہ گھر آیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے بھروسے کی، خود ہی اندازہ لگا لو کہ غیر مردوں کے سامنے جانے کا اتنا شوق ہے کہ شوہر کی بات ماننے کے بجائے اس کے آگے زبان چلا رہی ہو۔ خبردار جو تم اب اندر گئی۔ بازو کو جھٹکے سے چھوڑتا وہ کف اڑاتا چلا گیا، اور علیشہ تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی مثال بن گئی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو اور ہونٹوں کی لالی کو اپنے ہاتھوں سے رگڑا تھا۔ اکثر وہ ایسے تلخ رویوں اور اس طرح کے روح زخمی کر دینے والے جملوں سے دل برداشتہ ہو کر سوچتی تھی کہ واپسی کی راہ کرے، مگر پھر نہ جانے کیوں اندر دور کہیں اس کے دل میں ایک بیوی کا دل بے قرار ہو جاتا تھا۔ اس کو خود کی بے بسی پہ ہنسی آئی تھی۔ پورے ملک کو سردی کی شدید لہر نے لپیٹ رکھا تھا۔ اسلام آباد کا درجہ حرارت بھی -1 پہ جیسے اٹک ہی گیا تھا۔ ہڈیوں میں گھستی سردی سے بے پرواہ وہ اپنے لیکچرز نپٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ 3 دن پہلے مبرم نے اس کو آخری بار کافی کی آفر کی تھی، اور 3 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ پہلے پہل تو علیشہ نے اس کی مصروفیت کا سوچ کر اگنور کیا، لیکن اس دن وہ حیران رہ گئی جب وہ اپنے کلاس کے 10-12 اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گیا، لیکن اس کو ترچھی نگاہ سے بھی نہ دیکھا۔ تب علیشہ کو احساس ہوا کہ وہ خفا ہے۔ مسکراہٹ دباتی وہ اگلی کلاس لینے چلی تھی، لیکن کلاس کے بعد وہ مبرم علی کو منانے کا سوچ چکی تھی۔ جیسے اس نے کیفے میں قدم رکھا تھا، ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ واپس پلٹ جائے۔ اتنا رش! پھر خود کو ہمت دیتی ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر مبرم علی کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس کے مخصوص ٹیبل کی جانب اشارہ کر کے چلی گئی تو علیشہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے آنکھیں چھوٹی کیے باہر کی جانب دیکھنے میں مگن تھا۔ اٹھو مبرم، کافی پینے چلے؟ اس کی ٹیبل کے پاس جا کر پہلے ٹیبل بجا کر متوجہ کیا، پھر باقی کا جملہ ادا کیا۔ مبرم نے چونک کر دیکھا، 1-2 لمحہ دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ لیا۔ کیا بات ہے، اتنے غمزدہ کیوں لگ رہے ہو؟ کیا تمہاری گرل فرینڈ پہ تمہاری نالائکی تو نہیں کھل گئی؟ ٹیبل پہ جھک کے بولی تو مبرم نے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، ان دنوں میں بہت بزی تھی۔ اب کی بار وہ ایکسکیوز کرنے پہ مجبور ہوئی۔ ایکسکیوز نہ کریے، میں آپ کا ایکسکیوز نہیں مانگا۔ مجھے غم اس بات کا نہیں کہ آپ نے میری آفر 3 بار ٹھکرائے، غم اس بات کا ہے کہ آپ کو 3-4 دن بعد احساس ہوا ہے۔ وہ روٹھا سا سینے پہ بازو باندھے ابھی بھی کرسی پہ بیٹھا تھا، اور وہ مسکراہٹ دباتی ابھی بھی جھکی کھڑی تھی۔ اسی چیز کی تلافی کرنے آئی ہوں۔ اٹھ جاؤ، اب کافی کے ساتھ کچھ کھا بھی لینا میری طرف سے۔ وہ سخی بنی۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ وہ آج اپنے بھائی کے ساتھ آیا تھا، اور واپسی رؤف کے ساتھ اپنی گاڑی ورک شاپ پہ تھی۔
دیکھو تو صحیح کیا کون رہا ہے مسٹر، اگر یاد ہو تو آپ کہیں بار میری گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں۔ علیشا کو اب غصہ آیا، اور اب شرافت سے اٹھ جاؤ ورنہ میں اگلے 3 مہینے کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ اب سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، تو وہ بھی اس کو گھورتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت ظالم خاتون ہیں آپ، گلہ کیا گیا۔ یہ ظالم خاتون تمہیں گلوریا جینز کی کافی کے ساتھ چیز کیک کھلانے والی ہے، وہ ادا سے بولی، پلٹ کر چلنے لگی۔ بڑی مہربانی، وہ مسکراہٹ دباتے اپنی روشن آنکھوں کو یہاں وہاں گھماتا کہنے لگا۔ گلوریا جینز میں بیٹھے وہ دونوں ہلکی پھلکی گپ شپ کر رہے تھے جب اچانک ہی علیشا نے پوچھا، آگے کا کیا پلان ہے، کہاں جاب کرنی ہے؟ چیز کیک کو وہ فورک میں سیٹ کر رہی تھی جب مبرم بولا، ترکی جا رہا ہوں میں۔ اس کے جملے نے علیشا کو کیک بھلا دیا۔ سیریسلی؟ آف کورس، آپ کے ساتھ مذاق کیوں کروں گا؟ وہ ریلیکس ہوا۔ کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے یا اسٹوڈنٹ ویزا؟ PhD کا ارادہ ہے، اور ظاہر ہے جاب بھی کروں گا۔ واو گریٹ، اچھا لگا سن کر۔ علیشا کو ایک دم ہی مبرم کا استاد ہونے پہ فخر ہوا۔ کہاں سے کرو گے اور کب تک جانے کا ارادہ ہے؟ وہ ایک دم ہی دلچسپی لیے پوچھنے لگی۔ میری چھوڑیے، آپ مجھے ایک بات بتائیے۔ کافی کا سپ لے کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا بات؟ وہ بے دھیانی سے پوچھنے لگی۔ شادی کب کریں گی؟ وہ کہتے ہوئے بہت غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ علیشا کو جملہ سن کر سانس اٹکتا ہوا لگا۔ مطلب؟ وہ ذرا تشویش سے پوچھنے لگے۔ مطلب عمر نکل رہی ہے، کیا ساری زندگی پڑھاتے رہنا ہے؟ تھوڑا شوخ لہجہ اپنایا گیا۔ اوہ، وہ ذرا سنسی، جیسے گہری سانس لی ہو، جیسے کسی خوف سے نکلی ہو۔ مبرم کی اس کی ہر جنبش پہ نظر تھی، علیشا کی اس رد عمل پہ وہ زخمی سا مسکرایا۔ دیکھ تو رہی ہیں امی، 1-2 نظر میں ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ چیز کیک کا جیسے سارا مزہ ختم ہو گیا تھا۔ فیملی میں یا آؤٹ آف فیملی؟ اس کے سوال نہ جانے کیوں ذاتی سے ہونے لگے تھے، علیشا کو کافی مہنگی پڑنے لگی تھی۔ ایک فیملی میں ہے، ایک آؤٹ آف فیملی۔ حلق میں رچی ساری مٹھاس کڑوی ہونے لگی تھی۔ لکھ لو پھر، سارے ووٹ فیملی والے پرپوزل کو ہی جائیں گے، مبرم علی نے کہتے ہوئے اپنے اندر کی ساری کڑواہٹ کو کافی کی کڑواہٹ کے ساتھ ملایا تھا۔ علیشا اس کی بات سن کر بے جان سا مسکرائی تھی۔ فیملی کا پرپوزل مطلب تایا ذات کا رشتہ۔ علیشا نے گہرا سانس لے کر سوچا۔ اس کو اس رشتے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کو اپنے تایا کی فیملی سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ لوگ کتنے جاہل اور کڑوے مزاج کے تھے سب جانتے تھے، لیکن پھر بھی امی چاہتی تھی کہ کیونکہ وہ اپنے ہیں تو ان کے بارے میں سوچا جائے۔ اس کی لا یعنی سوچے جا رہی تھی، اور مبرم کی تجزیہ کرتی نگاہیں بھی اس خوبصورت ماحول میں ایک بوجھل پندر آیا تھا۔ سردیوں کا موسم گزر گیا اور اسلام آباد کو بہار نے اپنی مہک بھری آغوش میں لے لیا۔ نبل یونی کے فائنلز ختم ہو چکے تھے اور سب طالب علم چھٹیاں منا رہے تھے۔ ایم فل والے بھی فائنل تھیسس پروجیکٹس جمع کروا چکے تھے اور اب رزلٹ کے انتظار میں تھے۔ آج ان کا آخری وائوا تھا۔ مبرم علی بلیک پینٹ، وائٹ گول گلے والی شرٹ پہنے، بلیک کوٹ پہنے، سن گلاسز لگائے تیزی سے سیڑھیاں اترتا باہر کی جانب جا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں پورٹ فولیو اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابیاں۔ نظریں ادھر ادھر گھمانے سے اس کو دوسرے بلاک سے علیشا نکلتی ہوئی ملی تو ہونٹوں پہ تبسم لیے اس کا انتظار کرنے لگا۔ علیشا کے دیکھنے پہ اس نے سر کو خم دے کر سلام کیا تو وہ بھی سر خم کر گئی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے وہ قریب آئی۔ کیسا ہوا بھائیوا؟ پوچھا گیا تو مبرم نے منہ بنایا۔ اسٹوڈنٹ سے ایسی باتیں نہیں پوچھتے، وہ منہ بنا کر بولا تو علیشا ہنس دی۔ ٹیچرز کا پوچھنا بنتا ہے، بولتے ہوئے وہ اپنے پرس سے کچھ نکالنے لگی۔ کبھی تو استاد شاگرد کا رشتہ نکال دیا کریں۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ باہر کی طرف جا رہے تھے۔ یہی تو سارے رشتوں کی جڑ ہے، علیشا مسکرا کر کہتی، 1 منٹ کا اشارہ کرتی۔ فون کان سے لگا گئی۔ جی بھائی، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ جی، اوہ کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ فون پہ بات کر کے اس نے مبرم کو دیکھا، وہ دونوں گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ تم جاؤ، میں بھائی کا ویٹ کروں گی۔ کیوں، آپ کی اپنی گاڑی کدھر ہے؟ بھائی کی گاڑی میں فالٹ تھا تو وہ میری استعمال کر رہے ہیں اور اب وہ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں۔ اس کے بتانے پہ مبرم نے سر ہلایا۔ چلے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، آپ بھائی کو منع کر دیں۔ لیکن کوئی لیکن میکن نہیں، کیا آپ مجھے لفٹ نہیں دیتی؟ آج میں ہی، اور پھر آج میرا آخری دن ہے، پھر نہ جانے ہم کب ملیں بھی کہ نہ ملیں۔ آخر میں وہ ہلکا سا اداس ہوا تو علیشا کو بھی اداسی نے گھیرا۔ بلیک میلر، چلو۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے مبرم کی گاڑی تک آئے تھے۔ سفر کرتے دونوں کو کچھ دیر گزری تھی جب علیشا نے اس کی جانب گردن گھمائی۔ چپ چپ کیوں ہو اور اداس بھی ہو؟ مبرم نے ایک نظر اس کو دیکھا، چہرہ اب بھی سنجیدہ سا تھا۔ نیکسٹ ویک کسی بھی دن فلائٹ ہے میری، گہرا سانس لے کر وہ بولا تو علیشا کو حیرانگی ہوئی۔ اور تم اب بتا رہے ہو؟ میں تو اب بھی نہیں بتانا چاہ رہا تھا، اس نے مسکین شکل بنائی۔ مطلب تم کنووکیشن پہ یہاں نہیں ہوگے؟ علیشا نے کچھ دیر ٹھہر کر پوچھا۔ ہونٹوں کو باہم جوڑے سر ہلا کر بولا، کنووکیشن تو بہت دور ہے، میں بھی رزلٹ سے پہلے نکل جائیں۔ بات کرتے کرتے بریک لگائی تھی، آگے کافی لمبا سگنل تھا۔
بہت ہی لاپرواہ اسٹوڈنٹ ہو، علیشا منہ بنا کر بولی۔ پتہ نہیں فرسٹ پوزیشن پہ کیسے آ جاتے ہو۔ ہاں ہاں، علیشا کی بات پہ وہ ہنس دیا۔ بس آپ جیسے ٹیچرز ہوں تو کیا ہی بات ہے، بندہ کچھ بھی کر جائے۔ ویسے پلیز اس دفعہ عزت رکھ لینا، مجھے نہیں لگتا کہ فرسٹ پہ آؤں گا۔ اس کی بات پہ علیشا نے آنکھوں کو تیکھا کر کے دیکھا۔ ٹریفک کافی زیادہ جام تھا، تبھی دور ایک بچہ کلیاں بیچنے کے لیے ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ مبرم نے اشارہ کر کے پاس بلایا۔ کتنے کی ایک ہے؟ اس نے بچے سے پوچھا۔ صاحب 50 کی ایک۔ علیشا دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے لگی۔ اور ٹوٹل کتنی ہے تمہارے پاس؟ وہ والیٹ نکالتا پوچھنے لگا۔ 20۔ ٹھیک ہے، ساری دے دو۔ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے اور کلیاں لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ 20 گلاب کی کلیاں ایک ساتھ مل کر بکے کی شکل میں آ گئی تھی۔ وہ بچہ کلیاں دے کر جا چکا تھا، سگنل ابھی بھی بند تھا اور علیشا اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ مبرم نے احتیاط سے ساری کلیاں ملائی اور اس کی طرف رخ کر کے بیٹھا اور ہاتھ آگے کر دیا۔ رشوت دے رہے ہو؟ ہنسی دباتی وہ بولی تو وہ پہلے سمجھ نہ سکا، پھر ہنس دیا۔ شکر کریے، پھولوں کی رشوت دے رہا ہوں، گن نہیں دکھائی، آنکھ دبا کر بولا تو علیشا کا کہکا گاڑی میں گونجا۔ پھول زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ ہنسی کے درمیان بولی۔ مبرم نے ایک نظر اس کو دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ سگنل کھل چکا تھا اور ٹریفک تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ علیشا ایک بات کہوں؟ اس نے سنجیدگی سے موضوع بدلا تو وہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ پڑھائی میں اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب اور کانفیڈنٹ ہونے کے باوجود آپ ایک مضبوط اور نڈر لڑکی نہیں ہیں۔ آپ بالکل ایک مشرقی لڑکی ہیں، سہارے ڈھونڈتی ہوئی، مرد کے پیچھے چھپنے والی۔ میں اس چیز کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو مضبوط بنائیے، اپنے لیے سٹینڈ لیا کریں، کانفیڈنٹ شخصیت بنے۔ بات کے آخر پہ اس نے سر گھما کر دیکھا تو وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس چیز میں گرومنگ کی ضرورت ہے، وہ نرم لہجے میں بولا تو علیشا نے سر ہلایا۔ وہ غلط نہیں تھا، علیشا ایسی ہی تھی۔ میں میٹرک میں تھی جب بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے اور بھائی کو ماما نے ہی پالا ہے، اور جن لڑکیوں کے باپ نہیں ہوتے نا، وہ جتنی بھی عقل مند ہو جائیں، اندر سے اتنی ہی ڈری اور ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کو حقیقتاً افسوس ہوا۔ سوری نہیں کرو، بلکہ تمہارا شکریہ، مجھے اس چیز کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، یادسیت سے کہتے وہ نرمی سے کلیوں کو چھونے لگی۔ اس کو اس طرح کرتے دیکھ کر اس کو شرارت سوجھی۔ اپنی ماموں کو کیا کہیں گی؟ پھول کس نے دیے؟ آنکھوں میں صاف شرارت رقصہ تھی۔ لیٹ می گیس۔ آنکھیں چھوٹی کر کے سوچنے کی اداکاری کی گئی۔ پہلے آپ ڈر جائیں گی، پھر آپ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ بولنے کی کوشش کریں گے۔ ان ہماک سے ڈرائیونگ کرتا وہ ساتھ ساتھ باتیں بنا رہا تھا۔ پھر آپ کو یاد آئے گا آج آپ کی موسٹ سینئر کلاس کا آخری دن تھا، پھر آپ کو بہانہ ملے گا، پھر آپ کہیں گی وہ میری کلاس کا آج آخری دن تھا تو سب بچوں نے سب ٹیچرز کو کلیاں دی ہیں۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری تھی اور گال کا ڈمپل دل کھینچ لینے والا۔ علیشا جموں پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی روک رہی تھی، اب کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ جی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی، بہت دیر بعد ہنسی روک کر بولی۔ اچھا جی، پھر کیا کہیں گی؟ وہ بھی ہنس رہا تھا۔ میں کہوں گی میرے ایک بہت ہی فرما بردار اور ذہین اسٹوڈنٹ نے دیے ہیں یہ گلاب، وہ نرمی سے بولی تو مبرم نے سنجیدگی سے گھورا۔ ایک تو یہ استاد شاگرد کا شوشہ لے آتی ہیں بیچ میں، وہ سخت چڑا تھا۔ ہاں ہاں، اتنے چڑتے کیوں ہو؟ بس بہت چڑ جا ہوتی ہے۔ جائیے، آ گیا آپ کا گھر، منہ بنا کر کہتا۔ وہ واقعی چڑا ہوا لگ رہا تھا۔ آؤ تمہیں چائے پلاؤں؟ علیشا نے آفر کی۔ چائے پینے گیا نا تو خالی ہاتھ واپس آنے کا دل نہیں کرنا، منہ میں بڑبڑاتا وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ہمیشہ انکار کر دیتے ہو۔ خیر، علیشا نے ایک کلی نکالی۔ یہ میری طرف سے، اللہ تمہاری اگلی منزلیں آسان کرے اور تمہیں بہت زیادہ کامیاب کرے، آمین۔ کلی اس کی طرف بڑھاتی وہ اس کو دل سے دعا دے رہی تھی اور وہ اپنے دل کو سنبھال کر تھک رہا تھا۔ آنکھیں دل کی اذیت سہتے سہتے نم ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، آہستگی سے اس نے کلی تھامی اور سرت سے گردن گھما کر سڑک کو دیکھنے لگا۔ علیشا نے غور ہی نہ کیا اور اللہ حافظ کرتے گاڑی سے اتر گئی۔ جب وہ اتر گئی تو ایک آنسو خاموشی سے آنکھ سے گرا تھا اور ہاتھ میں پکڑی کلی کی میں جذب ہو گیا۔ اوائل اکتوبر کے دن تھے۔ علیشا کی نند کی شادی طے ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے اسلام آباد آئی تھی۔ کراچی کمپنی کے کمپاؤنڈ میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی کسی بات پہ تبادلہ خیال کر رہی تھی جب ایک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی تھی اور ان میں سے نکلنے والوں کو اس نے لمحوں میں پہچان لیا تھا۔ وہ محسن بابر تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر کمینی ہنسا تھا۔ ہیلو پروفیسر علیشا۔ علیشا کو توقع نہیں تھی اس سے اس بےغیرتی کی، بے اختیار اس کی تیوری چڑھی۔ اس نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ ظاہری حالت سے تھوڑا مہذب لگتا تھا، لیکن اب تو اچھی خاصی بدماشوں والی حالت ہو چکی تھی۔ یہ کون ہے؟ ارسلان نے اپنی بیوی کو گھورا تھا۔ میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ علیشا کو ایک دم کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ارے، ناچیز کو محسن بابر کہتے ہیں، لیکن آپ کون ہیں جناب؟ چہرے پہ خباثت بھرے پڑی ہوئی تھی۔ شوہر ہوں اس کا،
ارسلان جو شکی مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک حد تک غصہ ور بھی تھا ایک دم گرم ہوا۔ اوہ ہو، یہ کیا کیا تم نے علیشہ؟ مجھے تو لگا تھا تم اپنے اس دم چھلے کے سے شادی کرو گی، 24 گھنٹے یونیورسٹی میں تمہارے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، یہ کیا؟ اس کو کہاں چھوڑا؟ محسن بابر کے لہجے میں ذلت امیز حقارت تھی۔ علیشہ کا چہرہ ایک دم لال سرخ ہوا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ گھرائی تھی۔ اوہ، میں ڈر گیا۔ ہاں ہاں، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اس نے کہکا لگایا تھا۔ ارسلان نے علیشہ کا ہاتھ غصے سے تھاما اور گاڑی میں لا کر پٹکا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ایک طوفان بدتمیزی اٹھا دیا تھا۔ بات گالم گلوچ اور مار کٹائی تک پہنچ چکی تھی۔ علیشہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ آخر اس لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے شاید دی ہوگی نا؟ وہ کچھ بھی سننے کا روادار نہ تھا اور علیشہ اپنے کردار کی دھجیاں اڑتی دیکھ رہی تھی، لیکن اپنی صفائی میں کچھ کہہ کر بھی بد کردار ہی ٹھہرائی گئی تھی۔ ارسلان، شادی والا گھر ہے، کل کو سب مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، ابھی اس بات کو دبا دے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی۔ علیشہ کی تائی نے ہی بیٹے کو روکا تھا۔ وہ بکواس کرتا باہر نکل گیا۔ شادی کا ایک ہفتہ اس نے نظروں کے تیر اور تانوں کی مار کھائی تھی۔ شادی پہ علیشہ کے بھائی بھابھی اور امی بھی آئی تھی اور اس نے بہت زیادہ کوشش کر کے ان سے جذبات چھپائے تھے، لیکن وہ خود اب سوچ چکی تھی کہ وہ اب اپنے گھر والوں کو یہ بات ضرور بتائے گی۔ خود کا آگے ہی بہت نقصان کر چکی تھی، اب اور نہیں۔ ولیمے سے واپسی پر جب امی بھائی گھر جانے لگے تو ارسلان نے بہت ہی درست لہجے میں علیشہ کو بھی ساتھ لے جانے کو کہا۔ علیشہ اس انسان کے رویے پہ دنگ رہ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ بلا وجہ بات بڑھا رہے ہیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، آنکھوں کے سامنے رہو گی تو مجھے تم سے نفرت ہو جاؤ گی اور میں تمہیں طلاق دینے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ اس کے الفاظ ہولناک تھے۔ وہ نازک لڑکی ڈھہ گئی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ وہاں سے نکل گئی، لیکن اب اس نے خود سے واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کمرے میں پھیلے نیم اندھیرے کو شیلا بیگم نے پردے ہٹا کر ختم کیا تھا اور باہر لان میں لگے پہاڑ کے خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ علیشہ جان، اب اٹھ جاؤ، اثر ہو چکی ہے اور اس وقت نہیں سوتے۔ پیار سے انہوں نے بیٹی کے اوپر سے بلینکٹ اتارا۔ ممی بس تھوڑی دیر تک اٹھ رہی ہوں، وہ منمنائی تھی۔ جلدی آ جاؤ، بھابھی نے چائے بنا لی اور یہ دیکھو موبائل کب سے بج رہا ہے۔ ممی کے بتانے پر وہ جھٹکے سے اٹھی تو وہ سر جھٹکتی چلی گئی۔ علیشہ نے ایک ہاتھ سے اپنے باب کٹ بال سمیٹے اور دوسرے سے موبائل آگے کر کے دیکھا۔ مبرم علی کے میسیجز تھے۔ آج یونی میں اس کے دوستوں سے پتہ چلا تھا کہ آج رات کی اس کی ترکی کی فلائٹ ہے اور یونیورسٹی بس اپنے ڈاکومنٹس لینے آیا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ علیشہ کو کچھ بھیجا تھا مگر خود ملنے نہیں آیا تھا۔ علیشہ کو غصہ تو تھا لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ پہلے دل کیا کہ اگنور کر دے، لیکن پھر یاد آیا کہ آج رات اس نے پاکستان چھوڑ جانا ہے۔ ترس کھا کر ان باکس کھولا، سلام کے بعد حال چال پوچھا تھا اور پھر گفٹ کا۔ کیسا لگا گفٹ؟ میں نے کھولا ہی نہیں، علیشہ نے منہ بنا کر بھیجا۔ بس یہی قدر ہے میری، ہاں جتنی میری ہے اتنی ہی تمہاری۔ اچھا جی، اور آپ کو یہ کب لگا کہ آپ کی قدر نہیں؟ اگر ہوتی تو یونیورسٹی آ کر الوداعی ملاقات ضرور کرتے۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ سمجھ گیا تھا۔ علیشہ نے جواب نہ دیا۔ آئی ایم سوری، میں ملنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں تھی۔ میسیج پڑھ کر علیشہ حیران ہوئی۔ ہمت؟ نہ سمجھی سے لکھ بھیجا۔ آئی مین ٹائم نہیں تھا، جلدی میں تھا، بس 10 منٹ کے لیے آیا تھا۔ صحیح، میرے لیے دعا کرنا، میں ہمیشہ کرتی ہوں۔ میری کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ دعا میں مجھے ہی مانگنے لگ جاؤ۔ میسیج پڑھ کر علیشہ کا منہ بے اختیار کھلا۔ دفعہ ہو جا بدتمیز انسان۔ اس کو یہ بات بری طرح چبھی تھی۔ ہاں زور سے ایک گالی آ رہی ہے۔ علیشہ کو صحیح معنوں میں چڑ ہوئی تھی یا شاید الجھن، کہہ دے دوسری طرح وہ سنجیدہ سا تھا۔ کمینہ، میسیج پڑھ کر اس کا کہکا گونجا۔ بہت شکریہ، ویسے ایک مفید مشورہ ہے کہ شادی کر لو۔ نہ جانے کیوں وہ اس کو یہ ہمیشہ کہتا تھا۔ شاید اس کو لگتا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو وہ اپنے دل کو سنبھال لے گا۔ بائی دا وے، فار یور کائنڈ انفارمیشن، میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، مارچ کی کوئی لاسٹ ڈیٹ ہوگی۔ علیشہ نے جو بات اس کو خوشی خوشی بتانی تھی اب غصے میں بتا رہی تھی۔ علیشہ کے میسیج نے مبرم علی کے دل میں درد کا سمندر اتارا تھا۔ بے اختیار ہی دل مسلا گیا۔ مبرم کا میسیج نہ آیا تو وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ کنگریچولیشن۔ واپس آئی تو میسیج آیا پڑا تھا، تھینکس اینڈ سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کے میسیج پہ علیشہ نے سر جھٹکا۔ یو آر مائی ہیریٹیج، میری ضد نہیں ہو تو آپ۔ علیشہ کے میسیج ٹائپ کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اور نہ ہی ہو سکتی ہو، کیونکہ اگر ضد ہوتی تو میری بازوؤں میں ہوتی۔ اب کی بار وہ اندر تک ساکن ہو گئی تھی۔ ترکی جانے کا غم لگ گیا کیا، جو اتنی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ ہاں نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب بات ہو تو چلو آج سب کچھ کہہ دوں۔ کوئی حال نہیں، اوکے اجازت دیں، اب نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اوہ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ آپ بھی اپنا بہت سا خیال رکھنا اور ہمیشہ اپنی ذات کو اہمیت دینا۔ جائیے اور اپنی شادی کو خوب انجوائے کریے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو، ٹیک کیئر۔ علیشہ کے میسیج کے رپلائی میں دل آیا تھا اور اس کی
बात ख़त्म हो गई। अलीशा मोबाइल टेबल पर रखती बाहर निकल गई और वो जेब में डालता गाड़ी में बैठने लगा। वो दोनों नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी बातचीत है। मुबर्रम बोझल दिल लिए सफ़र शुरू कर चुका था। वो बुरा फंसा था, परदेस मुल्क में जा रहा था। माँ का ख्याल, भाई बहनों का ख्याल, और फिर एक वो जो आने वाले दिनों में ममनू होने वाली थी। कैसी मुश्किलात आन ठहरी थी मुबर्रम अली पे। वो सुर्ख आंखों पे स्याह चश्मे चढ़ा गया। जब्त मुश्किल होने लगा था। मम्मी ने कहा था, सब्र किया है तो मजबूत भी बनो। अगर अल्लाह ने उसको तुम्हारी किस्मत में लिखा होता तो वो किसी न किसी तरह तुम्हारी ही होती। अब जब नहीं है तो खुद को रोग ना लगाओ, तुम किसी और के हो जाओगे और हम अपने भी नहीं रहेंगे। एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अलीशा के ससुराल से कोई नहीं आया था। अलीशा घर आकर बीमार पड़ गई थी। वो सब कुछ जो वो न जाने कब से अपने अंदर रखे हुए थी, उस सब ने उसकी सेहत पे बहुत बुरा असर छोड़ा था। अलीशा की बीमारी की वजह से किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा था, मगर उसके कपड़े चेंज करवाते वक्त उसके जिस्म पे पड़े नील उसकी भाभी को दिल दहला गए थे। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई थी और उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं था। हफ्ते का दिन था जब अरसलान और ताई उनके घर आए थे। उन्होंने कोई भी बात नहीं कही थी, बस अलीशा को साथ ले जाने का मुतालबा किया था। अलीशा इस मुतालबे पर उठकर कमरे से निकल रही थी जब उसकी भाभी बोल पड़ी, अलीशा आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। सबने हैरत से उसको देखा था। वजह? अरसलान भुनाया था। वजूहात तो सारी आपने बतानी है। एक हफ्ता वो शदीद बीमार रही है और इस बीमारी में जो इंकशाफात मेरे पे हुए हैं, शुक्र करिए कि मैंने जब्त कर रखा है, लेकिन अब और नहीं। भाई और अम्मी भी उलझन लिए उसको देख रहे थे। अलीशा के जिस्म पे तशद्दुद के निशान क्यों हैं? रातों को वो सो नहीं पाती, उसको नफसियाती दौरे पड़ते हैं। क्यों? हमने अपनी बच्ची बिल्कुल ठीक आपके हवाले की थी, तो अब ये सब क्यों? भाभी सुर्ख आंखें लिए बोली तो सबके रंग फक हुए। भाभी प्लीज़, अलीशा बोली थी। क्यों अलीशा, क्या कसूर है तुम्हारा? क्यों इतनी अजियत उठा रही हो? बताओ। वो उस पर बरस रही थी। मुझे सबके सामने यूँ बरहना ना करें, वो सिसकी। ये सब हम सब तुम्हारे अपने हैं। भाभी उसकी अजियत समझती उसको अपने हसार में ले चुकी थी। ये सब क्या है अरसलान? भाई फौरन अपनी जगह से उठे। मेरा कोई कसूर नहीं है फरूक, उस दिन शॉपिंग पे इसका पुराना यार मिल गया था तो बस मुझे गुस्सा आ गया। वो अभी भी अकड़ में था। क्या बकवास है, अपनी बहन को मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। फरूक भाई तपिश में उठे थे। अलीशा थर थर काँप रही थी। हाय अल्लाह फरूक, अब अपनी बदकिरदार बहन को पूछने के बजाय तुम मेरे बेटे को मारोगे? ताई ने सीना पीटा तो अलीशा ने आंखें फाड़कर उनको देखा। भाई मैं बदकिरदार नहीं हूँ, वो जज्बाती अंदाज में चिंकी थी। अरे बहुत देखी तुम जैसी पढ़ाई का पर्दा डालकर न जाने क्या क्या गुल खिलाती रही हो। वो लड़का ऐसे ही तो नहीं आ गया था ना? ताई ऐसे जहर बने लफ्ज़ों से सबको नीलो नील कर रही थी। नहीं नहीं, अलीशा बुरी तरह से चिल्लाई थी। झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरसलान तुम अपनी बीवी के लिए ये सब कैसे कह सकते हो? वो आंसू के बीच अपने शौहर को देखकर बोली तो उसने नफरत से सर झटका। ठीक है, माना कि बहुत बाकिरदार लड़की हो, तो ये बताओ अभी तक माँ क्यों नहीं बन सकी? मतलब फिर यही हुआ ना कि तुम बांझी? बस, फरूक चिल्लाया था और मम्मी ने दिल पे हाथ रखकर खुद को संभाला था, जबकि इतने संगीन इल्ज़ामात और जहरीले वार अलीशा सह नहीं पाई और भाभी के बाजुओं में झूल गई। इससे पहले कि मेरे जब्त की हद ख़त्म हो जाए, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, फरूक ने कंधे से धक्का देकर कहा तो दोनों माँ बेटे बकते बकते चले गए। उस वाक़े को 2 माह गुजर गए, लेकिन फिर अरसलान के ख़ानदान वालों ने कोई राब्ता ना किया, बल्कि ताई ने पूरे ख़ानदान में बात फैला दी थी कि अलीशा बांझ है और इलाज नहीं करवाना चाहती, बल्कि नाराज़ होकर घर चली गई है। इन 2 माह में अलीशा ने अपने मुतालिक इतनी बातें सुनी कि ठीक होने के बजाय वो मज़ीद बीमार पड़ गई। उसको दौरे पड़ते थे, पहरों रोती रहती। वो नर्मो नाजुक हसीन सी अलीशा हड्डियों का ढांचा बन के रह गई। भाभी भाई अम्मी सब उसको देख कर रोते थे। 1000 कोशिशों के बावजूद वो ठीक ना हो पाती। देखते देखते 4 माह गुजर गए। शैला बेगम की खाला मुल्तान से आई तो अलीशा की हालत देखकर अपनी भांजी के सर हो गई। क्या इस उम्र में अकल भी खो दी है? मैं क्या कर सकती हूँ खाला, उसकी ताई ने हर जगह इसको बांझ मशहूर कर दिया है। वो बेटी के गम में खुद भी आदी हो चुकी थी। इसका तो नाम ना लो मेरे आगे, फसाद की जड़ है। लेकिन तुम खुद भी सियानी हो, ऐसे कहीं केस मैं तुम्हें गिनवा सकती हूँ जहाँ लड़की की दूसरी जगह शादी होने पर अल्लाह ने उसको फल लगाया। उनकी बातों से लगता था कि उन्होंने बाल धूप में सफ़ेद हरगिज़ नहीं किए थे। लेकिन रिश्ता तो तब ढूंढे ना खाला जब वो लोग तलाक भी दें। अब ये तो तुम लोगों की बेवकूफ़ी है। क्या लड़की को वहाँ दोबारा बसाना चाहती हो? अगर ऐसा नहीं है तो उसके नाम पे बिठाना ज़्यादती है। खाला की ब्रेन वॉशिंग ने काम किया था और फ़रूक ने तलाक का केस दायर कर दिया और खुला के कागजात मिलते ही वो लोग ख़ानदान के बड़ों के साथ घर आ गए। वजह, हम अलीशा को दोबारा बसाना चाहते हैं। लेकिन अलीशा के माँ और भाई ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहते थे। तभी भरी महफिल में उन्होंने सुलह करने से इनकार कर दिया तो ताई ने करोफर से कहा था कि बुलाओ अपनी बहन को, फिर यह किस्सा यहीं ख़त्म किया जाए। भाभी अलीशा को लेकर आई तो अंदर मौजूद सभी एक लम्हे को चुप से कर गए थे। वो पहले वाली अलीशा ही नहीं थी। हड्डियों का ढांचा और आंखों के नीचे गहरे हल्के सफ़ेद रंगत में अब सर्दियाँ घुली थी।
6 माह بعد ایک بار پھر اس کی عزت نفس پہ وار کیا گیا تھا۔ یہاں پہ غلطی اس کے گھر والوں سے یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کے کہنے پہ جذبات میں آ کر اس کو سب لوگوں کے بیچ بلا لیا، اور اس سے بھی برا یہ کہ علیشا کو آنے والے وقت کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس خالی خالی آنکھوں سے وہاں پہ بیٹھے اپنے خاندان کے سب بڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میری جگہ ان کی اپنی بیٹیاں ہوتی تو کیا یہ اتنے ہی مطمئن ہوتے؟ اس سوچ پہ علیشا کی آنکھیں نم ہوئی۔ بھائی کے ہونے کے باوجود بابا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ جب ارسلان اٹھ کر سامنے آیا، وہ الجھ کر اس کو دیکھنے لگی اور یکدم ہی اس کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں ارسلان حیدر بقئی ہوش و حواس، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ علیشا کے قدم لڑکھڑائے تھے، بھائی نے کندھوں سے تھام رکھا تھا، خود اس کی ذہنی حالت بھی خیر ہو رہی تھی۔ ارسلان نے 3 بار طلاق دے کر سارے رشتے ختم کر لیے۔ علیشا کے دل میں درد اٹھا اور بائیں جانب پوری طرح سے پھیل گیا۔ اس کا سانس لینا محال ہونے لگا، لیکن وہ پھر بھی اپنے قدموں پہ کھڑی تھی، مگر اس کی ممی اور بھابھی کی سسکیاں گونجنے لگی۔ درد نے سب احساسات پہ قبضہ کر لیا تھا۔ علیشا نے باہر نکلتے ارسلان حیدر کو دیکھا تو بول پڑی، رکو ارسلان حیدر، تم نے آج کسی کی بے قصور بیٹی اور بہن کو اجاڑا ہے۔ میری بد دعا ہے کہ تمہاری اپنی بھی بیٹیاں اور بہنیں اجڑ جائیں۔ ارسلان نے خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ البتہ تائی کچھ بڑبڑا ضرور رہی تھی۔ کمرہ خالی ہوا تو بھائی نے اس کو صوفے پہ بٹھایا، اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھامے۔ علیشا گڑیا، اپنے بھائی کو معاف کر دو، وہ خود بھی رو رہے تھے۔ علیشا کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ ان کے گھر میں آج صحیح معنوں میں صف ماتم بچھا تھا اور وہ چاروں بس رو رہے تھے۔ آسمان پہ سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ لان کی سبز گھاس پہ بیٹھی آسمان پہ اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ ستمبر کے آخری دن گزر رہے تھے اور شام کے وقت موسم سہانا ہو جاتا تھا۔ بھابھی اندر سے چائے کی ٹرے اٹھائے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ علیشا، بھابھی کے کہنے پہ چائے کا سپ لیتے اس نے ان کو دیکھا۔ 1 سال کسی بھی غم کو ختم کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے، اور اب تو تمہاری عدت بھی ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرو جان، ایسے تو نہیں نہ چلے گا۔ علیشا نے گہرا سانس لیا۔ اور پھر تمہارا بھتیجا اس دنیا میں منہ بسور کر پھرتی پھپھو کے لیے ہرگز نہیں آ رہا۔ انہوں نے علیشا کا دھیان بٹایا تو وہ ہنس دی۔ اس کے لیے تو زندگی بھی وار دوں۔ اس ذکر پہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ زندگی کیوں وارنی ہے؟ بس زندگی کو پھر سے جینا سیکھ لو۔ بھابھی نے اس کے ہاتھ تھامے۔ پہلے جیسی علیشا بن جاؤ، وعدہ کرو مجھ سے۔ وعدہ بھابھی، اب میں ماضی کو چھوڑ کر حال کو جیوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تو بھابھی نے اس کے گلے لگا لیا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی۔ بھائی اور بھابھی نے دوبارہ جاب کرنے کا مشورہ دیا تو علیشا نے بہت سی جگہوں پہ اپلائی کر دیا۔ وہ ان جگہوں میں نمل یونیورسٹی ایک بار پھر تھی اور آج وہاں دوسری بار گئی تھی۔ 1 ہفتہ پہلے ہی سی وی جمع کروا کر گئی تھی اور آج اس کو بلایا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس کو پتہ چلا کہ ہر پروفیسرز کے لیے فی الحال جگہ نہیں، لیکن اگر وہ چاہے تو انتظامیہ میں ایک سیٹ تھی۔ وہ سوچ کر بتاؤں گی کہہ کر آ گئی، لیکن پتہ نہیں وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ اداسی میں ہی وہ یونیورسٹی کے باہر فٹ پاتھ پہ چلنے لگی۔ بھائی کو پک کرنے کے لیے فون بھی نہ کیا، بس وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب کوئی بہت تیزی سے پیچھے سے آگے آیا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ علیشا چونک کر رکی اور سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کو لگا تھا ساری دنیا رک گئی ہے۔ آس پاس چلتا ٹریفک، گاڑیوں کے ہارن، مسجدوں کے سپیکر میں ہوتا کوئی خصوصی اعلان، سب کچھ رک گیا تھا۔ علیشا کی آنکھوں میں ایک ساتھ بہت سے تاثرات ابھرے تھے اور منہ کھل سا گیا تھا، لیکن سامنے کھڑا شخص دھیرے سے مسکرا دیا۔ 3 سال ہو چکے تھے اس کے ٹرکی آئے ہوئے، اور 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب اس کو اپنی علیشا کی یاد نہ آئی ہو۔ لیکن وہ عجیب شخص تھا، خود پہ ہی اس نے لاکھوں پیرے بٹھا رکھے تھے۔ کبھی کبھی وہ بے بسی میں ہنس دیتا۔ وہ واحد دنیا کا شخص تھا جو خود کے ساتھ ہی ظلم ڈھاتا آ رہا تھا، اور وہ اس اذیت کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب یہ بھی عادت سی بن گئی تھی۔ علیشا کے دوست نہیں تھے تو اس نے اپنی سینئر کلاس کو اپنی شادی میں ملا لیا، اور اس کی بارات کی تصویر حرین نے اپنے دوستوں کے گروپ میں بھیجی تھی۔ مبرم علی کو یاد تھا وہ دن اس نے کس طرح گزارا تھا۔ وہ زندگی کا اذیت ناک دن تھا، اور اب 3 سال بعد ایک بار پھر اس کی زندگی میں علیشا کے نام کا پتھر پھینکا گیا تھا، اور اس بار پھر سے حرین ہی تھی۔ 1 ہفتے پہلے اس کی کال آئی تھی۔ سلام دعا کے بعد جو بات اس نے کی تھی، مبرم کی ہستی ہلا گئی تھی۔ مبرم علی، ہم دوستوں میں بہت زیادہ بے تکلفی ہونے کے باوجود یہ بات تم سے کوئی نہیں کر سکا، اور شاید آج بھی میں نہ کرتی اگر آج میں ان سے نہ ملتی۔ حرین کی بات پہ وہ الجھا تھا۔ ہمیں تمہاری علیشا کے لیے فیلنگز کا شروع سے ہی پتہ ہے، لیکن کیونکہ تم خود حد ادب میں تھے تو ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکا۔ اس کی بات پہ مبرم نے آنکھیں زور سے میچی تھی، پھر ایک دم خیال آیا کہ حرین علیشا سے ملی ہے تو بے چینی سی لگ گئی۔ تمہاری اتنی پاکیزہ محبت سے میں بہت امپریس ہوں مبرم، لیکن اب میں پہلے والی غلطی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری محبت علیشا کو کسی اور کا ہو کے بسنے نہیں دے گی۔ حرین کچھ پل کے لیے رکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ لمحے اس پہ حد سے زیادہ بھاری تھے۔ ان کے ہسبینڈ نے انہیں 1 سال پہلے تقریباً طلاق دے دی تھی۔ حرین کے لفظ کسی بم کی طرح اس پہ گر تھے۔ حرین، مذاق مت کرو، سب کے مراحل گزر چکے تھے۔
میں سچ کہہ رہی ہوں مبرم، یہ قیامت کچھ ماہ پہلے ان پہ گزر چکی ہے۔ آج وہ یونی جاب کے لیے آئی تھی، مطلب وہ نارمل زندگی کی طرف آ رہی ہیں۔ نارمل ہو جائیں گی تو ماں باپ دوبارہ شادی کرنے کا سوچیں گے۔ اور مبرم، اب کی بار میں علیشا کے ساتھ تمہارے سوا کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میرے بھائی واپس آ جاؤ، تمہاری محبت کے علاوہ اس کو کچھ راز نہیں آنا۔ حرین کہہ کر خاموش ہوئی تو دوسری طرف سناٹے پھیلے محسوس ہوئے۔ مبرم، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آئی ول بی دیئر سون، وہ بھاری آواز میں کہتا فون کاٹ گیا۔ کچھ دیر بعد منہ پہ ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا وہ کب سے رو رہا تھا۔ غم کا شور اتنا تھا کہ آنسوؤں کا احساس ہی نہ ہوا۔ رابطے بھلے نہ ہوں، چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے وجود سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ 5 دن بعد اس کو چھٹیوں کا اپروول مل گیا تو وہ اگلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ گیا۔ پچھلا سارا دن سو کر گزرا تھا اور آج ممی کے ساتھ جا کر بہن کو مل کر آیا اور ممی کو واپس چھوڑ کر وہ حرین سے ملنے یوں نہیں آیا، لیکن اس کو فون کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ آج گھر جلدی چلی گئی تھی۔ اس نے مبرم کو گھر ہی آنے کا کہہ دیا اور جب وہ گاڑی کا ٹرن لے کر واپس جانے لگا تو فٹ پاتھ پہ چلتے وجود نے نہیں بلکہ اس وجود پہ پھیلی چادر نے اس کو چمکایا تھا۔ وہ یہ چادر لاکھوں چادروں میں پہچان سکتا تھا۔ ٹرکی جانے سے پہلے اس نے وہ علیشا کو گفٹ دی تھی۔ اس وجود کے پیچھے گاڑی چلاتے اس نے 2-3 دفعہ ہارن دیا، لیکن وہ تو اپنی دنیا میں گم تھی۔ گاڑی روکتا وہ تیزی سے اترا اور پیچھے سے ہوتا اس کے سامنے جا رکا۔ مبرم علی کے لیے ان 3 سالوں میں ہوا وہ پہلا بہترین لمحہ تھا جب مقابل کی آنکھوں میں اس نے جذبات کی روانی دیکھی اور پھر اس کا منہ کھلتا دیکھا۔ اپنی زندگی بس انہی لمحوں میں اس نے علیشا کے نام کر دی۔ السلام علیکم، اپنے مخصوص انداز میں بولا تو علیشا کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ وعلیکم السلام، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ یقین کر لیں یہ میں ہی ہوں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ جھکا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ نہ کوئی اتا پتہ، نہ نمبرز تک بند تھے۔ علیشا کو اپنے اور اس کے درمیان آ چکے 3 سال ہوا تحلیل ہوتے لگے۔ ٹرکی چلا گیا تھا میں، اس نے جیسے یاد کروایا۔ ٹرکی ہی گئے تھے نا، مارس پہ تو نہیں جہاں موبائل انٹرنیٹ نہیں ہے؟ وہ خفگی سے بولی تو مبرم نے سر کھچایا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ آئیے میں چھوڑ دوں۔ جا تو گھر ہی رہی ہوں۔ اس کے ملنے کی خوشی ایسی تھی کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گئی تھی، ایک دم خود میں سمٹی۔ گڈ، آ جائیے، گاڑی میں بیٹھ کر شکوے کر لینا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس اس کے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے جب مبرم بولا ایڈریس بتائیے۔ مبرم کی بات پہ علیشا نے ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھا اور پھر نظریں چرائی۔ میرا ایڈریس وہی ہے، زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی۔ علیشا نے گھر پہنچ کر اس کو چائے آفر کی تو گاڑی پار کرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ لاؤنج میں ممی بیٹھی تھی، علیشا کے ساتھ آتے لمبے جوان کو دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن علیشا کی تعارف کروانے پہ کھل اٹھی۔ ارے ماشاءاللہ، یہ تو بہت پیارا بیٹا ہے، میں نے تمہاری بہت تعریفیں سنی ہیں۔ جب وہ ممی سے ملا تو وہ اسے بتانے لگی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ علیشا چائے بنانے چلی گئی تو وہ ممی سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں بنانے میں تو وہ ماہر تھا۔ آنٹی، ویسے تو میں نے میم علیشا کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لیکن مجھے ان کی طلاق کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولا، لہجے میں اداسیاں گھل گئی۔ بس بیٹا، اللہ مالک ہے، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولا۔ علیشا چائے لے آئی تو ماحول کا بوجھل پن کم ہوا۔ خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ مبرم جانے کے لیے اٹھا تو شیلا بیگم کی طرف منہ کر کے بولا، میں اپنی ممی کو لے کر جلد آؤں گا۔ وہ مسکرایا، ضرور بیٹا۔ وہ پہلے الجھی پھر خوش دلی سے بولی۔ 2 دن بعد 11 بجے کے قریب وہ اپنی ماں کو لے کر حاضر تھا۔ علیشا انٹرویو کے لیے گئی تھی، یہ بات وہ جانتا تھا، اس لیے اس وقت آیا تھا۔ بھائی بھابھی گھر پہ ہی تھے۔ مبرم کی والدہ نے بہت ثباؤ سے اپنے بیٹے کا رشتہ ڈالا تھا اور وہ تینوں حیران رہ گئے تھے۔ شیلا بیگم نے صاف لفظوں میں سب بتا دیا، اور یہ بھی کہ علیشا مبرم سے کچھ 7 ماہ بڑی ہے، لیکن نورین بیگم مبرم کی والدہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ان کے بیٹے کی خوشی علیشا ہے، یہ وہ 3 سال پہلے سے جانتی تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو کتنا ٹوٹا ہوا تھا، ان کو بھولا نہیں تھا۔ تو اگر اب قدرت نے موقع دیا تو وہ کیوں پیچھے ہوتی؟ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ چلے گئے جس اصرار اور محبت سے رشتہ مانگا جا رہا تھا۔ علیشا کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کا ایکشن دے۔ فروغ، تم مبرم کا اور اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ چیک کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ شام کی چائے پہ انہوں نے بیٹے کو کہا تو وہ سیدھا ہوا۔ پتہ کروا چکا ہوں ممی، اسلام آباد کا جانا مانا بزنس مین ہے اس کا بھائی، ان کے باپ کا بھی بہت نام تھا، ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر نیوز میں بھی آئی تھی۔ فیملی تو بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس ممی آپ استخارہ کریے اور اللہ کا نام لے کر یہ فرض بھی ادا کریں، بعد میں بھی تو کرنا ہے نا، تو اب کیوں نہیں، بس علیشا سے بات کر لیں۔ بھابھی بولی، کیا وہ مان جائے گی؟ شیلا بیگم کو پریشانی ہوئی۔ آپ بات تو کریں۔ آج رات میں کروں گی، وہ سوچ کر اٹھی۔ ممی، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ علیشا تو سن کر ہی بدکی تھی۔ چلو میں نے فارسی میں تو نہیں بولا، ہم تو بڑے خوش ہیں، ایسا رشتہ تو نصیب والوں کے لیے آتا ہے، وہ خوشی سے بولی۔ علیشا کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ مگر میں نصیب والی نہیں ہوں، آپ جانتی ہیں، وہ گہرا دکھ لیے بولی۔ ایسا مت کہو علیشا، مبرم کی فیملی سب جانتی ہے،
انہوں نے بیٹی کو رام کرنا چاہا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے مبرم کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ اس کا لہجہ علیشا کو طنزیہ لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ اس وقت صبر کر رہی تھی ورنہ پھٹ پڑتی۔ ارے آپ تو بہت جلدی کال کر لی، مجھے تو لگا تھا شرم کے مارے 2-3 دن کال نہیں آئے گی، لیکن یہ تو رات میں ہی آ گئی۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ شٹ اپ، کیا سوچ کر اپنا پرپوزل بھیجا ہے؟ وہ چلائی تھی۔ آف کورس شادی کا سوچ کر ہی بھیجا ہے۔ اس کے رویے کو سمجھنے کے باوجود وہ سیریس نہیں تھا۔ مبرم میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اور وہ گہری سنجیدگی سے بولی، سنجیدہ تو میں بھی بہت ہوں ڈیئر علیشا۔ اس کے انداز پہ علیشا کو آگ لگی۔ میرا نام نہ لو، وہ پھنکاری تو وہ ہنسا۔ اوکے، آپ تو ابھی سے حد ادب بتا رہی ہیں ڈیئر فیوچر وائف۔ وہ ایسے پرسکون تھا جیسے کوئی غمگین بات ہی نہ ہو۔ خوش فہمی ہے، میری طرف سے نہ ہے، وہ زہریلی انداز میں گویا ہوئی۔ آپ کی نہ کو میں کسی درجے میں نہیں رکھتا، آپ ہاں کریں یا نہ ڈزنٹ میٹر، آپ میری ہیں، دیٹس فائنل۔ کیا خوب انداز میں کہا گیا تھا۔ علیشا کے جسم میں کرنٹ دوڑا۔ سوچ ہے تمہاری، غصے سے کہتی وہ فون بند کر گئی۔ آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا اور نہ ہی مجھ سے رابطے کی کوشش کرنا۔ میسج کر کے اس نے مبرم کو بلاک ہی کر دیا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن شام میں نورین بیگم پھر سے آ گئی تھی۔ مبرم ان کو دروازے پہ ہی اتار گیا تھا۔ علیشا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا اور بے انتہا برداشت کے بعد وہ باہر آئی اور سیدھا کچن میں کام کرتی بھابھی کے سر ہو گئی۔ ان کا روز روز آنے کا کیا مقصد ہے؟ سخت لہجے میں بولی تو بھابھی نے ناگواری سے دیکھا۔ مبرم کو 1 مہینے کا لیو ملا اور اس 1 مہینے میں وہ شادی کے لیے بیوی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، بس اسی لیے آنٹی چاہتی ہیں سب جلدی ہو جائے۔ بھابھی نے نارمل انداز میں کباب فرائی کرتے ہوئے بتایا۔ لیکن ہماری طرف سے نہ ہے، وہ چپ کر بولی۔ باب کٹ بال بار بار آگے کو گر رہے تھے۔ ایسا کس نے کہا ہے؟ ہماری طرف سے 101% ہاں ہے، ہم تو جلد ہی ڈیٹ فکس کرنے والے ہیں۔ بھابھی کا نہایت پرسکون انداز دیکھ کر علیشا نے لب کچلے۔ میں نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب اس کو رونا آنے لگا تھا۔ تم تو پاگل ہو، ہمیشہ خود کو غلط بات پہ ہی آزماتی ہو۔ مجھے بتاؤ علیشا، کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ اب اس کی طرف پلٹ کر پوچھنے لگی۔ علیشا نے نفی میں سر ہلایا، کندھے پہ جھولتا دوپٹہ سر پہ اڑا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو نورین بیگم ایک دم اس کو دیکھ کر ایک دم خوش ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم میرا بچہ، میں ابھی تمہیں ہی بلانے کا کہہ رہی تھی۔ علیشا کو وہیں کھڑا دیکھ کر وہیں آگے آئی اور گلے لگایا۔ علیشا کا دل چاہا یہی رونے لگ جائے، آخر ہو کیا رہا تھا؟ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ علیشا نے ہمت کر کے کہا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ لیا ہے نا، اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کھڑی کیوں ہو؟ آؤ نا ادھر میرے پاس بیٹھو۔ وہ اس کو لیے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ دایاں ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو بھی آنا چاہتے تھے، لیکن بہو کے میکے میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو انہیں وہاں جانا پڑ گیا۔ وہ مسکرا کر امی کو بتا رہی تھی۔ اب ہم سب انشاءاللہ جلد ہی رسم کے لیے آئیں گے۔ ان کے اگلے جملے نے علیشا کو پہلو بدلنے پہ مجبور کیا۔ آنٹی، وہ بولی، آپ جانتی ہیں میں بانجھ ہوں۔ وہ نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی جو اتنے کڑوے لفظ بول گئی۔ نورین بیگم کا چہرہ پھیکا پڑا اور اگلے ہی لمحے وہ پوری طرح علیشا کی طرف گھومی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے بانجھ ہونے کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ کیا رب کی طرف سے واضح ہو گیا کہ تم ماں نہیں بن سکتی؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ شالا بیگم کا دل مٹھی میں آیا اور علیشا کا دل کانپا۔ علیشا، چند لوگوں کی باتوں پہ تمہیں یقین ہو گیا اور تم اپنی پوری زندگی ویران کرنے پہ تلی ہو، لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، تم مسلمان ہو کر بھی اللہ کی ذات اپنے خالق کو بھول گئی ہو۔ کیا تم اپنے رب سے نا امید ہو؟ کیا اس کے خالق ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ ان کے لفظوں نے علیشا کو جیسے کرنٹ لگایا تھا۔ وہ کام کر رہ گئی تھی۔ لوگ زندگیاں نہیں دیتے اور نہ ہی کسی کو پیدا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ پیدا کرنے والی بس ایک ذات ہے اور وہ ہم سب کا خالق ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اپنے دل سے تمام شک و شبہات نکال کر اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی رحمتوں اور نعمتوں سے بھر دے گا۔ ان کا میٹھا لہجہ علیشا کے دل و دماغ میں سرایت کرتا چلا گیا۔ وہ نم آنکھیں لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ نورین بیگم نے مسکرا کر ہونے والی سمدن کو دیکھا۔ فکر نہ کریے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مسکرا کر تسلی دی۔ جو ڈسے ہوئے ہیں بہار کے، وہ گلاب دیکھ کر روئیں گے۔ کھڑکیوں سے آتی ڈوبتے سورج کی روشنی بیڈ سے ٹیک لگا کر فرش پہ بیٹھی علیشا کو نارنجی سا رنگ دے رہی تھی۔ سورج کی روشنی اس پہ ایسے پڑ رہی تھی جیسے رب کی طرف سے کرم کی چمک ہو۔ وہ کافی دیر وہاں گمسم سی بیٹھی رہی۔ اپنی پوری زندگی کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی صورت گھومتے دیکھا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سے امتحان، بہت سی آزمائشیں آئی تھی، لیکن وہ ہر بار رب کی رضا سمجھ کر خود کو سنبھال لیتی۔ مگر جب بات اس کے کردار پہ آئی تو اس کو گہرے سناٹوں میں دھکیل گئی۔ یہ ایسا صدمہ تھا کہ وہ اس صدمے سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ کیسے پورے خاندان میں اس کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔
اور وہ اپنے سامنے اپنی زندگی ویران ہوتی دیکھتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ رب سے دور ہو گئی۔ ممی کے گھر واپس آ جانے کے بعد اس نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ قرآن، اور دین سے دور ہو گئی۔ اور اب جب چیک میٹ ملا تو ضمیر کی ملامت اس کو نچوڑ گئی۔ شام سے رات ہو گئی لیکن وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں رو رو کر معافی مانگتی رہی۔ لہروں کی مدد سے جب عشاء کی اذانوں کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ اپنے شرمندہ وجود کو لیے اٹھ گئی، غسل کر کے نماز پڑھی اور پھر اپنے رب سے معافی مانگتی رہی۔ اور رب تو ہمیشہ وہیں ہوتا ہے، دور تو ہم جاتے ہیں اور واپس بھی ہمیں ہی آنا ہوتا ہے۔ وہ بھی واپسی کی راہ پہ چل پڑی تھی۔ کچھ دیر مزید گزری تو اس کے فون پہ کال آنے لگی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ کال اٹھا کر اس نے محتاط انداز میں سلام کیا۔ آج کل ویسے بھی انٹرویوز کے لیے کال آتی رہتی تھی۔ بے وقوفوں کی ملکہ، ممی سے وہ سب کہتے ہوئے کیا بالکل بھی اپنے سے جڑے لوگوں کا احساس نہیں ہوا؟ اپنا تو بالکل نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اداسیاں گھلی ہوئی تھی، مطلب وہ آج ہوئی ساری باتیں جان گیا تھا۔ علیشا تو آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ میری بات سنو مبرم، جو بھی بکواس کرنی ہے آج کر دیں، اس کے بعد کبھی نہیں سنوں گا۔ وہ کافی غصے میں بھی تھا۔ علیشا نے تھوک نکلا۔ میں بس سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی، وہ دھیمے انداز میں بولی۔ بہت شکریہ، بٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میری فیملی میں سب کچھ آلریڈی کلیئر ہے۔ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی رہی۔ مبرم، پھر علیشا ہمت کر کے بولی۔ دوسری طرف سارے میس کے باوجود اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ جی، نرمی سے کہا گیا۔ تم ایک مکمل انسان ڈیزرو کرتے ہو، خود کے ساتھ یہ مت کرو۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتی ہوں، لیکن پوری زندگی کا سوال ہے، میرے ساتھ ہمدردی میں اتنا غلط سودا نہ کرو، وہ دھیمے بھیگے لہجے میں کہتی گئی۔ سننے والوں کو اس کی انہی باتوں سے نفرت تھی۔ میری بھابھی ایک قرآن کورس لے رہی ہیں تو انہوں نے گروپ میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات سینڈ کی تھی۔ مفہوم کچھ یوں تھا کہ جو بھی تکلیف ہم کاٹتے ہیں وہ رینڈملی نہیں آتی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ فرعون نما انسان ضرور ہوتا ہے، اس کو اس کے گناہ کی سزا ضرور ملے گی، لیکن یہ سب کس نے کرنے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مگر کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سے ہمیں خود کو خود ہی نکالنا ہوتا ہے، ہمیں خود ہی اپنی تکلیف کو اندر سے ختم کرنا پڑتا ہے، اس سچویشن سے خود ہی اپنے آپ کو ریموو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم فرعون خود بن جاتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو آزمائش اور تکلیفوں میں ڈالے رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ بے وقوف خاتون، وہ سنجیدگی سے علیشا کے دماغ کی کھڑکیاں کھولتا چلا گیا۔ وہ اس کے لفظوں کے سحر میں کھو چکی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے ہمدردی کی، تو میں ہمدردی نہیں کر رہا، میں جو بھی کر رہا ہوں خود کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ کچھ دیر رکا، علیشا ٹھٹکی۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک مکمل انسان یہ ڈیزرو کرتا ہے، تو دو نامکمل انسان بھی ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہوں گے، تو بالکل اسی وجہ کو لے کر میں نے آپ کا ساتھ مانگا ہے، اور اس میں ہمدردی کا تاثر کہیں نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مرہم ہیں، اور ہم دونوں کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ میری ہیں، بس ملنا اس طرح تھا، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکے تو مجھے ان بلاک کر دیں، فون رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ علیشا کے سر پہ بم پھاڑ کر خود فون بند کر چکا تھا۔ علیشا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر دور جا گرا۔ یا خدا، یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ سخت شاک کی حالت میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنکھوں سے ایک بار پھر برسات شروع ہو گئی تھی۔ آج کا دن اتنا عجیب کیوں ہے؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اتنے مکمل انسان کے اندر اتنی بڑی کمی۔ علیشا کا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ وہ بیڈ پہ ڈھہ سی گئی۔ علیشا جان، اٹھ جاؤ، دیکھو 9 بج گئے ہیں۔ شیلا بیگم بیٹی کو پیار سے اٹھا رہی تھی۔ علیشا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ وہ اس کے بال سلاتی رہی۔ ممی، آپ مبرم کی فیملی کو ہاں کہہ دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی بولی۔ شیلا بیگم ایک دم کھل اٹھی۔ ماں صدقے، اللہ تمہارے نصیب بہت بہت اچھے کرے۔ علیشا، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ خوشی خوشی اس کا ہاتھ چوم رہی تھی، اور علیشا کے 2 آنسو ٹوٹ کر ان کی گود میں جذب ہو گئے۔ پیر سہاوا منال میں ہر طرف باربیکیو کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے چہرے، چمکتی آنکھیں اور پرنور من۔ اس خوشگوار ماحول میں وہ 5 لوگ اوپن ایئر میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور غور کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں کے موجود میں ایک جوڑا نیولی ویڈ ہے، اور وجہ دونوں کے چہرے پہ موجود الوہی چمک تھی۔ مبرم نے بال دوپٹے کے اندر سیٹ کرتی علیشا کو نظر بھر کر دیکھا۔ لائٹ پرپل اور پنک کمبینیشن کے ڈیزائنر ڈریس پہنے وہ حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ آج کا ڈنر ان کے دوستوں کی طرف سے تھا، اور وہ یہاں آ کر مبرم کو تو بھول ہی گئی تھی جب سے آئی تھی۔ بس حرین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اور وہ گاہے بگاہے نظر ڈال کر بس ٹھنڈی سانس بھر لیتا۔ ابھی بھی اس کو اپنے سلکی بالوں کے ساتھ الجھتا دیکھ کر اپنی شادی والی رات یاد آئی۔
وہ کپڑے چینج کر کے ڈریسنگ سے باہر آئی تو اس کے باب کٹ بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے بال دیکھ کر مبرم کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ مجھے یقین تھا کہ تمہارے بال تمہاری آنکھوں کی طرح ہی ہوں گے، لیکن اتنی خوبصورت میں ہوں گے، یہ میرے لیے سرپرائز ہے۔ علیشا ایک دم چھینپ گئی۔ یہ کٹ مجھے ہمیشہ سے ہی سوٹ کرتا ہے، تو بس میں نے کبھی بال بڑھائے نہیں، کندھوں تک ہی رکھے ہیں۔ اس کو لگا وہ اس کے چھوٹے بالوں کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ لمبے ہونے چاہیے تھے، یہ بہت خوبصورت ہے، میں تعریف کر رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتا شوخ لہجے میں بولا، تو علیشا نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ تھینک یو، ہولے سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پہ لے آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ہر چیز کی تعریف کرنے والا ہوں، تو کیا ہر بات پہ تھینک یو کرو گی؟ وہ سر اس کی جانب جھکا کر سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ پچھلے 1.5 ہفتے سے وہ تمہارے ساتھ تھی، کیا تب دیکھنے میں کمی آئی تھی جو اب ہم سب کا خیال کیے بغیر ندیدوں کی طرح گھور رہے ہو؟ مبرم ہی کی طرح رؤف بھی اس کی طرف جھک کر بولا تو گڑبڑا کر سیدھا ہوا، پھر جھیم کر ہنس دیا۔ کیا تم نے بھابھی کو بتایا ہے کہ تم ان پہ کب فدا ہوئے؟ رؤف نے پھر سوال کیا تو مبرم نے اس کو دیکھا۔ نہیں، تڑکی جا کر کپادوکیا ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھ کر اظہار محبت کرنے کا ارادہ ہے، وہ مسکراہٹ دباتا بولا تو رؤف کا کہکا گونجا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے میتھ جیسے روکھے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیسے کر لی ہے، وہ بآواز بلند بولا تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگر یہ میتھس میں نہ آتا تو اس کو اپنی علیشا کیسے ملتی؟ مستقیم نے بھی چوٹ کی۔ وہ اب اچھا پنسا تھا۔ علیشا نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ یونی ٹائم میں آپ کو پروفیسر کی بجائے اپنی علیشا کہتا تھا؟ اس نے اپنی علیشا پہ زور دے کر مزید انکشافات کیے۔ جی نہیں، اپنی پروفیسر علیشا کہتا تھا، مبرم فوراً بولا تو چاروں ہنستے چلے گئے۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا اور پھر وہ لوگ کہیں 11:30 بجے مستقیم کی امی کے کال پہ اٹھے جو انہیں گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ وجہ مستقیم اور حرین کا بیٹا جو اب انہیں بہت تنگ کر رہا تھا۔ یہ ان کی ایک قسم کی الوداعی ملاقات بھی تھی کیونکہ صبح 6 بجے کی مبرم اور علیشا کی فلائٹ تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے مبرم نے اپنے دوستوں کے مشترکہ گروپ میں میسج کیا، میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی گاڑیاں مجھ سے آگے کر لو، مجھے ابھی کچھ کام ہے۔ کیوں؟ تو نے پہاڑوں میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ رؤف نے میسج بھیجا اور ساتھ سوچنے والا ایموجی۔ اپنے کچھ خواب پورے کرنے ہیں، آگے زبان دکھاتا ایموجی تھا۔ اور پھر واقعی دونوں گاڑیاں دیکھتے ہی دیکھتے آگے نکل گئی۔ مارگلا کی پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے مبرم نے علیشا کو دیکھا۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ پوچھا گیا۔ نہیں، کیوں؟ وہ جو ایک طرف پہاڑوں کے گہرے اندھیروں اور دوسری طرف شہر کی روشنیوں میں کھوئی ہوئی تھی، چونک کر پوچھنے لگی۔ ویسے ہی، کندھے چکا کر جواب آیا اور پھر کچھ آگے جا کر اس نے گاڑی روک دی۔ سڑک کے ساتھ شہر کی جانب تھوڑی جگہ تھی جہاں پہ لوگ اکثر گاڑیاں روک کر تصویریں لیتے تھے۔ مبرم نے بھی وہیں گاڑی روکی تھی۔ علیشا نے گھبرا کر اس کو دیکھا۔ اتنی رات میں یہاں کیوں رکے ہو؟ اس کے پوچھنے پہ پراسرار سا مسکرایا۔ بھائی رائے بتاتا ہوں، میں نہیں اتروں گی، کوئی جنگلی جانور یہاں آ گیا تو، یا کوئی چور ڈاکو؟ وہ گھبرا چکی تھی۔ کم آن، کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس ویسے بھی گن ہے، آ جائیے۔ گن کے لائسنس بھی ہیں؟ تشویش مزید بڑھ گئی۔ مبرم کا دل چاہا سر پیٹنے۔ آپ میرے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر رہی ہیں، بہت ہی سنجیدگی سے کہا گیا تو علیشا شرمندہ ہو گئی اور پھر چپ کر کے باہر نکل گئی، لیکن وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ مبرم بھی گھوم کر اس کی جانب آ گیا۔ پشت پہ موجود مارگلا کی پہاڑیاں اور پہاڑی پھولوں کی خوشبو، اکتوبر کی ٹھنڈی راتوں کی سرسراتی ہوا، سامنے نظر آتے شہر کی جگمگ کرتی روشنیاں، آسمان پہ چمکتا چاند نما سنہرا تھا اور گاڑی میں ہلکے سروں پر چلتا میوزک۔ کچھ ہی لمحوں میں دونوں کو ماحول کے سحر نے گھیر لیا۔ علیشا نے بالوں کو ہوا کے دوش پہ اڑنے دیا اور ساتھ کھڑے مبرم علی کے ساتھ کو بھرپور طریقے سے محسوس کیا۔ اسلام آباد کی روشنیوں نے اس کا دل بھی جگمگ جگمگ کر دیا تھا۔ ایک الواحی خوشی دونوں کو اپنے اثار میں لے رہی تھی۔ مبرم نے سارے ماحول میں ایک نظر ڈالی اور گاڑی میں چلتے میوزک پہ غور کیا۔ دل کو قرار آیا، تجھ پہ ہے پیار آیا، پہلی پہلی بار آیا او یارا۔ سر جھکا کر ہنسا۔ ایک بات بتاؤ، نظروں کو سامنے رکھتے ہی وہ بولا تو علیشا ہاں میں بولی۔ یونیورسٹی کے آخر میں دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا اور جب یہاں سے گزرتے ہوئے اس طرح کے منظر پہ نظر پڑی تو تب پہلی بار میرے دل میں آپ کے ساتھ کی چاہ آئی تھی۔ تب دل نے پہلی بار خواہش کی تھی کہ کاش میں اور علیشا کبھی اس طرح کے منظر کا حصہ بنے، لیکن وہ خواہش ایک لمحے سے پہلے میں نے جھٹک دی۔ تب تو اپنے سوچنا بھی ممنوع تھا، لیکن نہ جانے وہ خواہش کتنی زوراور تھی کہ میرے رب نے مجھے آپ سے نواز دیا۔ ماحول کی خوبصورتی اور پھر اس پہ اس کی دھیمی سرگوشی۔ علیشا نے خود کو اس کا اسیر پایا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہوتی، سر اس کے کندھے پہ رکھ گئے۔ دل میں موجود سارے ڈر اڑ گئے تھے۔ بہت دیر تک وہ اس ماحول میں موجود ہو کر بھی ایک دوسرے میں گم رہے۔ پھر علیشا کو خیال آیا، مبرم، اب ہمیں چلنا چاہیے، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔
کچھ نہیں ہوتا، بس کچھ دیر اور۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ صبح 6 بجے کی ہماری فلائٹ ہے، علیشا نے یاد کروایا۔ اسی لیے تو کہا ہے، پھر ہم نے پتہ نہیں کب آنا اس جگہ پہ۔ اس کی کمر کو بازو میں قید کر کے کہا۔ 1 بج رہا ہے، سونا بھی ہے۔ علیشا کو نیند ستا رہی تھی۔ فلائٹ میں سوئیں گے۔ اس کی تھوڑی کو انگلی کی مدد سے اوپر کر کے چہرہ نظروں کے سامنے لایا گیا۔ مجھے سفر میں نیند نہیں آتی، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، میں سلا دوں گا۔ وہ پھر سے قریب جھکایا۔ ٹرکی میں ایسے بہت سے پوائنٹس ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ اب چلو۔ اس کو پھر سے ایکٹیو ہوتا دیکھ کر علیشا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلا۔ لیکن اس ماحول کا چارم مجھے ہلنے نہیں دے رہا، وہ بیچارگی سے بولا۔ یہ سچ ہے کہ سب واقعی میسمرائزنگ ہے، مجھے اس چیز کا اعتراف ہے، لیکن ممی پریشان ہوگی نا، وہ کہتی پلٹی۔ بہت ظالم ہو تم۔ پیچھے سے اس کی لاچار آواز نے علیشا کو روکا۔ وہ دوبارہ اس کی طرف پلٹی قریب آئی اور بازوؤں کو برم کی گردن کے گرد حائل کیا۔ تمہارے معاملے میں نہیں ہوں، آزما کر دیکھ لو۔ آنکھوں میں انکہی داستان لیے وہ بولی تو مبرم کو وہ لہجہ امر لگا۔ اپنی بازوؤں سے اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کیا اور کھوجتی نظروں سے اس کے چہرے کو پرکھا، پھر ہولے سے ہنسا۔ محبوب کی باتوں پہ سر خم کیے جاتے ہیں، ان کو ان کی باتوں کی وجہ سے آزمایا نہیں جاتا، کیونکہ محبوب آزمانے کے لیے نہیں، آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بات کے اختتام پہ اس نے اس کی مانگ پہ بوسہ دیا تھا اور پھر دور ہوا۔ آؤ چلیں، لیکن یاد رکھنا ٹرکی جا کر مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، وہ وارن کرتا بولا۔ کیوں؟ وہاں کے ہر پوائنٹ پہ بھی میری خواہش کی تھی، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ برم مسکرا کر پلٹا۔ پیچھے سے آتی گاڑی کی فلیش لائٹ اس کے چمکتے چہرے پہ پڑی۔ یہ تو وہاں جا کر تفصیل سے بتاؤں گا، آنکھ دبا کر بولا گیا۔ علیشا بے اختیار جھیم کے۔ وہ خواب کتنے انمول ہوتے ہیں نا، جو حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ کپادوکیا، سفید گھوڑوں کی سرزمین، پہاڑوں کی سرزمین بھی، جو اپنے اندر نہ جانے کتنے شہر اور گھر سموئے ہوئے ہیں۔ دور سے دیکھنے پہ لگتا کہ کوئی سرنگ ہے، لیکن اس کے اندر چلے جاؤ تو زیر زمین شہروں کی کثیر تعداد ملے گی۔ مبرم علی نے اپنی کمپنی کی طرف سے وہاں ملت کیو ہوٹل میں بکنگ کروائی تھی، اور جب وہ یہاں پہنچے تو دونوں کو کافی VIP پروٹوکول ملا۔ اب پتہ نہیں یہ ترک قوم کی خصوصیات تھی یا مبرم کی کمپنی کا تعارف۔ ہوٹل کے مالکان نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا تھا۔ جب ایک ترک خوبصورت لڑکی نے علیشا کو گلابوں کا بوکے دیا اور اس کو نئی شادی کی مبارکباد دی تو وہ کچھ الجھ گئی، پھر کمرہ دیکھ کر تو ہاتھوں سے طوطے اڑے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کسی ایسے جوڑے کا کمرہ لگ رہا تھا جو شادی کے فوراً بعد یہاں آ گئے ہوں۔ ہمارا کمرہ ہے، کیوں؟ مبرم نارمل انداز میں کہتا کوٹ اتارنے لگا۔ یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہے؟ وہ واقعی کنفیوز ہو گئی تھی۔ کیوں؟ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں کیا؟ اس کو کندھوں سے تھامتا وہ بولا تو وہ ہنستی۔ تم اور تمہاری باتیں، جلدی سے فریش ہو اور پھر سو جائیں، صبح فجر کے وقت نکلنا ہے، وہ ہدایت دینے لگا۔ اب کہاں؟ وہ تھکاوٹ لیے بولی۔ ہاٹ ایئر بلون کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، یاد کروایا گیا۔ ملت ہوٹل کی بکنگ کی وجہ سے اس نے زیادہ چارجز دے کر پورا بلون اپنے اور علیشا کے لیے بک کروایا تھا۔ وہ لوگ جب فجر کے سحر انگیز اوقات میں وہاں پہنچے تو ہر طرف سرمئی اندھیرا ابھی باقی تھا۔ جب دونوں اپنے سرخ بلون میں سوار ہوئے تو علیشا اس کی طرف جھکی۔ باقی مسافر کیوں نہیں آ رہے؟ ایک بلون میں 16 سے 25 لوگ ہوتے ہیں، اپنا مسافر ثقافت سنبھالتی بولی۔ نومبر کی ٹھنڈی ہوا کافی اثر کر رہی تھی۔ یہ صرف ہمارا ہے، نیولی ویڈ کپل گفٹ۔ جھوٹ، تم نے یقیناً زیادہ پیسے دیے ہیں، ہے نا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے انگلی اٹھا کر بولی۔ اوپر آگ لگ چکی تھی اور بلون آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ میں اپنے ہنی مون پہ ہوں، اس لیے چپ کر جاؤ، برم نے اس کی اٹھی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا کر کہا۔ ناؤ انجوائے۔ بلون اب زمین سے تھوڑا تھوڑا اوپر ہو رہا تھا اور پھر اس نے واقعی بہت انجوائے کیا تھا۔ فجر کا وقت اب قضا ہو چکا تھا اور سورج نے اپنا نارنجی تھال آسمان پہ انڈیلنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں آس پاس کی خوبصورتی میں کھوئے ہوئے تھے۔ 2 گھنٹے کی فلائٹ میں انہوں نے پورا خطہ دیکھ لیا تھا، تکون نما پہاڑ اور ان کے اندر بنی سرنگیں۔ دور سے دیکھنے پہ وہ دریچے لگتے، مگر پاس جا کر دیکھنے پہ پتہ چلتا کہ اندر جہاں آباد ہے۔ موسم خوشگوار تھا اور ساتھ من چاہا، وہ کبھی خواب میں جی رہے تھے۔ علیشا بچوں کی طرح خوش تھی اور مبرم آنے والے وقت کے لیے ایکسائٹڈ۔ واپسی پہ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی، لیکن مبرم نے جانتے ہی کہہ دیا، جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ مبرم، میں بہت تھک گئی ہوں، 1 گھنٹے کی نیند لینے دو پلیز، وہ بچوں کی معصومیت سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، بس 1 گھنٹہ، 4 بجے آپ تیار ہوں، وہ کہتا خود باہر نکل گیا اور پھر پورے 4 بجے واپس آیا۔ علیشا تب تک خاکی رنگ کا لباس پہنے تیار تھی۔ کم ان، علیشا نے غور کیا، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ وہ اس کو لیے ملت ہوٹل کے اوپری فلور پہ آ گیا اور وہاں آتے ہی علیشا کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئی۔
वहाँ पे फर्शी नशिस्तें थी और इर्द गिर्द बे इंतहा खूबसूरत फूलों की सजावट। मुबर्रम उसका हाथ थामे एक स्टेप चढ़कर बिल्कुल ऊपर ले आया। वहाँ से तकरीबन आसपास का सारा इलाका दिखता था। अब दोनों आमने सामने थे और एक दूसरे को देख रहे थे। मुबर्रम की आंखों की चमक काबिले दीद थी और वो उसकी नज़रों से घबराती इधर उधर देखने लगी। अलीशा, मुबर्रम के पुकारने पे उसको देखना ही पड़ा। सफ़ेद गुलाबों का बुके वो उसके सामने लिए खड़ा था। अलीशा ने लर्जते हाथों से थामा। उसके बुके थामते ही वो हल्के से गुनगुनाया, आई लव यू। कपादोकिया के तमाम पहाड़ों ने, उड़ते गुब्बारों ने और ज़ेरे ज़मीन बसते शहरों ने जैसे वो एतराफ़ मोहब्बत शौक़ से सुना था। मुबर्रम के लफ्ज़ों पे उसने सुर्ख होता चेहरा झुका दिया। अब से नहीं, उस दिन से जब हम पहली बार मिले थे, वो मज़ीद कह रहा था। जब तुमने आईब्रो उठाकर मुझे देखा था, उस वक्त तुम मुझे बेइंतहा अच्छी लगी थी और अगले ही लम्हे जब तुम मेरे करीब आई और अपनी आंखों से कार्ड की तरफ इशारा किया था, मुझे अपना आप डूबता लगा। और फिर जब मेरा डिम्पल देखकर तुम्हारी आंखों में सताइश उभरी, उस वक्त, उस लम्हे में, और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा होकर रह गया। मुबर्रम अली के लफ्ज़ों ने अलीशा को सर उठाकर देखने पर मजबूर किया। वो हल्के से मुस्कुराया तो डिम्पल फिर सामने आया। अलीशा की नज़र उस डिम्पल पर गई तो उसको याद आया ये डिम्पल उसको कितना प्यारा लगता है। आई रियली लव यू एंड आई मीन इट, वो उसका दायां हाथ दबाकर बोला। लहजे में ज़मानों की चाशनी थी। अलीशा उसकी आंखों में देखती रही, फिर उसके बाजू पे सर रखा, हाथ उसके हाथ से निकाल कर उसकी शर्ट के बटन घुमाने लगी। मुबर्रम उसके अंदाज पे मुस्कुराया। अगर मैं चुप रहूं तो, वो हौले से बोली। मुबर्रम चौंका, फिर जी जान से मुतवज्जा हुआ था। उसको लगता नहीं था कि वो कुछ बोलेगी। उसकी पिछली अनायतें ही बहुत थी। तो ये ज़्यादती हुई और ये सच है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, कितना मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी अब लाज़िम मुल्ज़िम है। फूलों की खुशबू ने हर तरफ बसेरा कर लिया और हवाएं रक्स करने लगी। थैंक यू, वो उसके नरम बालों पे बोसा देता बोला। वो उसका पहला प्यार, पहला ख्वाब और पहली ख्वाहिश थी और इसका इतराफ़ उसके लिए दुनिया के बेहतरीन इनामों में से था। वो दोनों घोड़ों की सरजमीन पे अपना पहला इजहार कर चुके थे। इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। दिसंबर के पहले हफ्ते में होने वाली बर्फ़बारी ने पूरे इस्तांबुल को सफ़ेद चादर ओढ़ दी थी। सीज़न की पहली बर्फ़बारी सबके लिए ही खुशी का बायस थी। हर कोई घरों से निकलकर बर्फ़बारी को एंजॉय कर रहा था। अलीशा और मुबर्रम ने भी इस बर्फ़बारी को एंजॉय किया था। न जाने बर्फ़बारी में निकलने का नतीजा था या कुछ और। अलीशा की 2 दिन से तबीयत बोझल थी और सुबह से कुछ ज़्यादा ही नढाल। मुबर्रम को ऑफिस में इमरजेंसी थी तो चेकअप कल पे डालता निकल गया, लेकिन 12 बजे के करीब अलीशा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। चारों नचार उसको साथ वाली आंटी फिरदौस, जिनके साथ इन 2 माह में अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो चुके थे, को साथ लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जिस वक्त वो चेकअप करवाकर डॉक्टर के क्लिनिक से निकली, उसकी रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुकी थी। फिरदौस आंटी उसको तशवीश से देखती पास आए। डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम ठीक तो हो ना? उसकी हालत देखकर वो घबरा चुकी थी। अलीशा ने उनको देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, बस आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ, वो खुद को संभालते हुए बोली। हाँ हाँ बच्चे, चलो घर चलो, घर जाकर अच्छी तरह आराम करना। अलीशा ने इस बात में सर हिलाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पिछले 3 घंटे से वो काउच के एक ही अंदाज में बैठी न जाने कौन से घर मरई नुक्ते को घूरे जा रही थी। उसको देखकर नमक के मुजस्मे का ख्याल आता जो हाथ लगाते ही ढह जाएगा। चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद और हाथ पांव ठंडे बर्फ। मज़ीद कुछ देर गुजरी तो इतलाई घंटी बजी, 1 बार 2 बार, लेकिन उसके वजूद में कोई हलचल न हुई। मुबर्रम ने खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला, लेकिन वो परेशान हो चुका था। अंदर आकर उसको शदीद ठंड का एहसास हुआ तो पता चला सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी ऑन नहीं है। अब की बार वो कोट और बैग क्लोजेट में रखने की बजाय टेबल पे फेंक कर अंदर लाउंज की जानिब आया और अलीशा को काउच पे बैठा देखकर थोड़ा पुरसुकून हुआ। अलीशा जान, क्या हो रहा है? तशवीश से कहता करीब आया, मगर दूसरी जानिब से कोई रिस्पॉन्स न मिला। अब की बार मुबर्रम के गिर्द खतरे की घंटियाँ बजी तो वो कदम कदम चलता उसके सामने ज़मीन पे बैठा और उसकी गोद में रखे दोनों हाथों को थामा जो बेहद ठंडे हो रहे थे। अलीशा, नरमी से कहा गया तो उसने पहली बार नज़र घुमा कर देखा। मुबर्रम को गुमान हुआ जैसे वो सांस भी डर डर कर ले रही हो। वो मज़ीद उलझा। क्या हुआ है? तुमने मुझसे झूठ बोला था ना? बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछा गया। क्या झूठ? वो नासमझी से देखने लगा। अपने नामुकम्मल होने के बारे में कॉल पे तुमने झूठ बोला था ना? अलीशा को तो पूरी बात करते वक्त भी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन मुबर्रम को याद आ गया था। ओह यस, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। वो अब जैसे कुछ समझता उठ खड़ा हुआ, फिर काउच की दूसरी तरफ आग बैठा। हाथ अभी भी थाम रखे थे। उसका नॉर्मल अंदाज अलीशा के सारे वजूद में चिंगारी लगा गया। बकवास ना करो मुबर्रम, वो चिंकी थी, उसके अंदर आग लग चुकी थी। अलीशा के लहजे ने उसकी तेवरी चढ़ाई। आराम से बात बताओ, पहेलियाँ नहीं बजवाओ, वो भरपूर संजीदगी से बोला। तुम्हारा इस बात का क्या मतलब था? आराम से तो वो करने वाली नहीं थी।
آپ کو دنیا والوں نے نامکمل بنا دیا تھا اور مجھے میرے دل نے. ہم دونوں ہی نامکمل تھے اور ہم نامکمل لوگ ایک مکمل زندگی بنا سکتے تھے. کیوں؟ آپ کیا سمجھی تھی؟ اب منظر کچھ یوں تھا کہ علیشہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے مبرم کو دیکھ رہی تھی اور وہ بے حد سنجیدگی سے، بظاہر بہت زیادہ سنجیدہ، لیکن وہ علیشہ کی بیکار باتوں اور اس کی عادت سے کچھ سمجھ چکا تھا اور اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا. روا روا علیشہ سے کچھ خاص سننے کا منتظر تھا اور وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی. کچھ مزید لمحے گزرے اور پھر علیشہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. سچ تو یہ تھا کہ وہ لمحہ اول سے اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی. دل چاہتا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ باہر زبردستی برف پگھل کر پانی پانی ہو جائے، یا اتنا ہنسے کہ دنیا کے تمام غم مسکرا دیں. جس انسان کا کندھا آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا اس کے لیے یہ آنسو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھے. وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی اس کی کوشش ہوتی کہ وہ بھول کر بھی اداس نہ ہو، اور اب کہاں اس کے دھواں دھار برستے آنسو. اس کو اپنے اثار میں لے کر وہ اس کے کان کے پاس جھکا. ایسے مت رو پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیوں اتنا رو رہی ہو؟ مجھے بات تو بتاؤ. وہ نرمی سے کمر سلاتا کہہ رہا تھا. تمہیں پتہ ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے جب سے ڈاکٹر نے بتایا ہے میں سانس بھی ڈر ڈر کر لے رہی تھی. اس کا انداز، اس کے الفاظ، وہ آنکھیں بند کر کے خود پہ بند باندھنے لگا. پھر اس کا سر اٹھا کر چہرہ ہاتھوں میں تھاما. میں اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ میں نے ڈاکٹر سے بار بار کنفرم کیا. تمہیں پتہ ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. اللہ نے ہمیں کیسی نعمت سے نواز دیا مبرم، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی آخری بات پہ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا، اپنے سر کو اس کے ساتھ جوڑا. تمہیں پتہ ہے میں تمہاری اس بات کو غلط سمجھی تھی، وہ کہہ کر بھیگی آواز میں ہنسی. وہ آنکھیں بند کیے، ماتھے سے ماتھا ٹکایا، اس کو سنتا رہا. اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے مجھے لفظوں کے ہیر پھیر میں پھنسایا تھا. اب کی بار دونوں ہنسے تھے. مبرم اپنا چہرہ پیچھے کیے وہ بولی، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں. میں اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، مبرم نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی. چپ کر جاؤ، تب سے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لیا. پہلے گہرے گہرے سانس لو. وہ ایسے بولا جیسے آگے کوئی چھوٹی بچی ہو. وہ چھوٹی بچی اپنی بھیگی آنکھوں سے پھر ہنسی. میں ٹھیک ہوں. آنکھیں پھر سے بھیگی. وہ دھوپ چھاؤں کے نظارے کرنے پہ مجبور تھا. تجھے محتاط کرتا ہوں، تیری میں جان لے لوں گا. ان اپنی جھیل آنکھوں کو کبھی پر نم کیا تو نے، وہ غمگین انداز میں کہتا، ہاتھوں کی پشت سے اس کے بھیگے گال صاف کرنے لگا. علیشہ پھر سے نم سا مسکرائی اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما. تم نے کہا تھا تم میرے لیے مرہم ہو. مجھے یقین آ گیا ہے، اللہ نے واقعی تمہیں میرے لیے مرہم بنا کر بھیجا تھا. آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. بولنا مشکل ہونے لگا. لیکن تم کتنے بدتمیز اسٹوڈنٹ ہو، اپنے استاد کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے. وہ پھر خفا خفا سا بولی. پلیز علیشہ، اس حوالے کو بھول نہیں سکتی. مبرم چڑ کر بولا. ایسے کیسے؟ یہ حوالہ تو اب میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گی، وہ اترا کر بولی. دونوں نے لفظوں پہ غور کیا اور دونوں کو جذبوں کو بیان کرنے کا طریقہ نہ آیا. بے ساختہ مبرم نے اس کو خود میں بھینچ لیا. تھینک یو فار ایوری تھنگ. اس کے حصار میں قید مشکل سے ہی صحیح، لیکن وہ مکمل جملہ کہہ پائی. علیشہ کے کندھے پہ سر رکھے وہ سوچ رہا تھا، ہم کیسے لوگ ہیں، کتنی آسانی سے دوسروں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، اچھے بھلے لوگوں کو کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں. زندگیاں بنانے والی تو رب کی ذات ہے ایک، بس وہی تو خالق و مالک ہے. پھر کیسے دوسرے کی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو بنجر بنا دیتے ہیں. ہائے، ہم لوگ کیسے گناہ کر جاتے ہیں، اپنی زبان سے اگلے کو بانجھ کہہ دیتے ہیں، جبکہ اگر سوچے تو ہم تو کچھ بھی نہیں. سب کچھ تو وہ ذات ہے جو سورۃ العلق میں کہتا ہے، پڑھ اپنے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے. اور یہ تھا آج کا ناول. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. پہلے مجھے لگا تھا کہ پتہ نہیں کیسا ناول ہے، کیونکہ میں نے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ یہ رائٹر کا سیکنڈ ناول ہے. انہوں نے پہلے ایک ناول لکھا تھا، اس کے بعد یہ ان کا دوسرا ناول ہے. تو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اچھا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن پھر میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بولا تھا کہ اگر یہ اچھا نہیں ہوا تو میں اپلوڈ نہیں کروں گی. لیکن چونکہ یہ اچھا نکلا تھا اور مجھے پسند بھی بہت آیا تھا، تو اسی لیے پھر میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا. اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا. اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی اچھے سے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.